السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کے ہفتے کے حوالے سے 13 مارچ سے لے کر تو 19 مارچ تک یہ ہفتہ ہے، اور یہ ہفتہ کافی امپورٹنٹ ہے۔ اس میں 2-3 باتیں آپ کو بتانی ہفتہ شروع ہونے سے پہلے۔ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ہفتے کی جو وائبز ہیں یا ریز ہیں یا جو آسمانی کونسل کا ماحول ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا سب لوگوں کے ساتھ ایک اس طرح سے حالات پیش ہو سکتے ہیں کہ آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں۔ حالات تھوڑے سے جیسے ہوتا ہے نا، ایک چیز کو ہم دن میں دیکھیں تو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، رات میں دیکھیں تو کیفیت اور ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے کہ چیز سیم ہے لیکن اس کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات پر غور کیجئے گا، جو افواہ ملتی ہے، جو خبر ملتی ہے، کوئی ہلچل، ایک ہیجان انگیزی سی ہے کہ لوگ ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں، اب یہ ہو چلا لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے۔ افواہوں کا زور زیادہ ہوگا اور باتوں کو دھندلایا زیادہ جائے گا۔ جیسے آپ کو جو انفارمیشن ملتی ہے آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک ماحول ہے۔ دوسرا یہ کہ اس ہفتے پورا چاند بھی ہوگا، اور پورا چاند ہوگا ورگوں میں، تو یہ بھی اپنی جگہ بڑی امپورٹنس کی اس کی ہے اہمیت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تمام پلینٹس ہیں وہ فاسٹ موو ہیں اور فارورڈ موو کر رہے ہیں، لہٰذا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ صرف اپنے آپ کو فوکس رکھنا ہے، گراؤنڈڈ رکھنا ہے اور کنفیوز ہونے سے بچنا ہے۔ جو بھی آپ کی زندگی کا ماحول ہے، حالات ہیں، گھر ہے، جو بھی چیز ہے، وہاں پر آپ نے اس بات کو، افواہوں کو، غلط فہمیوں کو اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، کاؤنٹر کرنا ہے۔ آپ کو آپ کے انفرادی ذائچے میں بتاؤں گی، انفرادی ذائچہ نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے کہ اوورآل جو آپ کا برج ہے اس کے حالات کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گی کہ کنفیوژن آپ کو کہاں ہو سکتا ہے اور اس کو آپ نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے، وہ آپ کی ایڈوائس ہو جائے گی۔ لیکن اوورآل ایک یہ ماحول بن رہا ہے جس میں جذباتیت زیادہ ہے، ایموشنلزم زیادہ ہے، تھوڑے سے سینٹی ہوئے ہیں سارے لوگ۔ اور جو کامنٹس میں لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ میں سن سے بتاتی ہوں، سن سائن کے حوالے سے بتاتی ہوں اور ویسٹرن سے بتاتی ہوں، تو یہ یاد رکھیے گا آپ۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ ہاں، اور ایک بات جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پریڈکشن کوئی چیز نہیں ہوتی، اس طرح کے کام جو ہم کرتے ہیں اس میں یہ صرف ایک آسمانی کونسل کا ماحول ہے جو اب تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس طرح کا ماحول ہے، یہ بادل آئے ہوئے ہیں یا دھوپ تیز ہوگی یا وٹ ایور، جس طرح آسمان کا یا موسم کا حال ہوتا ہے، تو یہ بھی اوورآل وائبریشنز، وائبز اور آسمانی کونسل کا ماحول ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح سے دیکھیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے ایریز دوستوں کی۔ ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے، اس میں انہوں نے جیسے ہوتا ہے نا، سٹارٹ میں ہی ہیزی سا محسوس کریں گے، تھوڑا سا کنفیوژن محسوس کریں گے، اور ویسے بھی سن آپ کے 12ویں گھر میں آخری ہفتہ ہے، تو جب سن 12ویں گھر میں ہوتا ہے تو ایریز لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے، جیسے وہ ایک کیفیت نہیں ہوتی صبح سو کر اٹھنے والی کہ تھوڑی نیند بھی ہے، تھوڑی سی آنکھ بھی کھل گئی ہے، وہ ہیزی سا پن اس ہفتے آپ پر رہے گا، کیونکہ سن آپ کے سائن کی طرف موو کر رہا ہے، اور اس کی موومنٹ ایسی ہوتی ہے جیسے ایریز کے لیے خاص طور پہ نیند اور جاگنے کی کیفیت وہ والی، اس کو آپ کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو رولر ہے وہ 11ویں گھر میں آ کے سیٹل ہو گیا، اس حوالے سے آپ نے اپنے 11ویں گھر کی لاسٹ ویک بھی میں نے کہا تھا کہ ایکٹیویٹیز کو ذرا فوکس میں رکھیے گا، اور اس ہفتے بھی، اس ہفتے آپ بہت ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ جیسے پلان کچھ اور ہے، اسکیجول کچھ اور ہے، کرنا کچھ اور ہے، لیکن کوئی ذرا سی ڈسٹریکشن آ گئی۔ فار ایگزامپل ایسے ہوتا ہے کہ ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں اور فون اٹھاتے ہیں اور بس یوٹیوب میں اور سوشل میڈیا میں لمبا ایک ڈسٹریکٹ ہو گئے، تو اس طرح کا، یہ میں سمبولیکلی بتا رہی ہوں، اس طرح کی ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے دماغ میں چیزیں کلک ضرور کریں گے، آئیڈیاز بہت کلک کر رہے ہوں گے، یہ سارا کچھ، کیونکہ یہ ہیز آہستہ آہستہ کم ہوگی، اور جیسے ایک دم بندہ جاگ کر کچھ کرنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا، جیسے ہم صبح سوئے ہوئے بیڈ پہ لیٹے ہوئے پلان کر رہے ہیں، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس طرح کی سچویشن آپ کے ساتھ بن رہی ہے۔ اور آپ تھوڑا سا بورڈم کا بھی آپ کو فیل ہوگا، آپ کو لگے گا کہ یہ بور سا روٹین ہے جو میں روز فیس کرنا پڑتا ہے، چیزوں کو آٹومیٹ کرتے، آٹو پہ لگا دیں چیزوں کو، اس طرح کی بھی سچویشن ہے۔ اور ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک ہمت، ایریز لوگوں کو ہمت کی کوئی کمی نہیں ہوتی، بہت باہمت لوگ ہوتے، لیکن اس ہفتے دل کی بات جو ہوتی ہے نا، جیسے انسان نے دل میں رکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کو یہ بات میں نے اس موقع پر کہنی ہے، وہ موقع آپ کو ملتا نظر آتا ہے۔ اور کوئی بھی کمٹمنٹ، میرا تمام ایریز کو مشورہ ہے کہ کوئی بھی کمٹمنٹ، کوئی بھی وعدہ کرنے سے پہلے اس ہفتے کسی بھی قسم کا تھوڑا سا
एनालाइज़ कर लीजिएगा, थोड़ी तफ्तीश कर लीजिएगा, इन्वेस्टिगेट कर लीजिएगा। अब देखते हैं आपके इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते हमारे एरीज दोस्तों की ज़िंदगी में आप एक न्यू बिगिनिंग समझ सकते हैं, नया स्टार्ट समझ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको नई ओपनिंग्स, न्यू जॉब हो गया, नया कॉलेज हो गया, नई यूनिवर्सिटी हो गई, मतलब समथिंग न्यू आपके लाइफ स्टाइल में किसी समथिंग न्यू की बहुत ज़्यादा इस वक्त लग रही है, एनर्जी लग रही है। नेगेटिव एनर्जी में जैसे ऐसे लगता है कि लोग आपसे खामखा आडा ले रहे हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपको लड़ाई झगड़े के मैदान में आवाज़ दे रहे हैं, जैसे कोई तबले जंग बजा देता है और आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए ज़बरदस्ती आपको जंग में या लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। मसला किसी का है लेकिन खामखा की, जैसे बाज़ दफ़ा सिचुएशन होती है कि खामखा आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है। आपका हेल्थ अलर्ट कह रहा है कि आप ठीक हैं, थोड़ा सा जैसे मैंने भी आपको यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी में बताया कि खेजी सा, धुंधलापन सा, सुस्ती सी, एक ऐसी कैफियत सी है कि थोड़ा सा और आराम कर लें, थोड़ा सा और लेट लें, थोड़ा सा लेज़ी सा होगा। और हेल्थ वैसे अदरवाइज बिल्कुल ठीक है। लव वाइब देखते हैं, लव वाइब बहुत अच्छी है। द सन कार्ड है। द सन कार्ड जब लाइफ इसमें आता है लव वाइब में तो ये बहुत पॉजिटिव होता है। और साथ ही साथ हमने यहाँ भी देखा कि न्यू बिगिनिंग्स हैं। वो एरीज लोग जो सिंगल हैं या लव की तलाश में है, उनकी ज़िंदगी में लव जो है वो इस हफ्ते आता दिखाई देता है, हो सकता है। और जब ख़ास तौर पे जो फुल मून के दिन हैं उन दिनों में लव की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ सकती है। अब देखते हैं आपका फाइनेंसेस और एजुकेशन। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से ऐसे लगता है कि जैसे एक आप इमोशनली एक बंदे को सेटिस्फैक्शन होती है, इत्मीनान, जज्बाती इत्मीनान आपको होगा, जैसे एक क्लिक हो जाती है, आप कहते हैं यस दिस इज़ व्हाट इट इज़, ये मुझे चाहिए था। इस तरह के आपके जो है फीलिंग्स नज़र आती हैं आपके एजुकेशन के हवाले से भी और आपके फाइनेंसेस के हवाले से भी। देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी नंबर क्या है। एरीज लोगों के लिए लकी नंबर इस हफ्ते का है 7। जैसे मैंने अभी आपको एस्ट्रोलॉजी में बताया कि थोड़ा सा हेज़, थोड़ा सा धुंध सी छाई हुई है हालात पर, माहौल पर, सोचों पर। तो वो जो धुंध छाई हुई है ना, वो धुंध इस हफ्ते ऐसे आपको जैसी डायरेक्शन होती है ना कि देखो ये मसला ऐसे है, इस पहेली को सुलझाओ, इस मसले में फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और हासिल करो, कमिट ना करो, जज ना करो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, गो फ्यू स्टेप्स मोर। ये 7 नंबर कहता है। और 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है, ये रूहानी नंबर है। ये जब भी आता है ये रूहानी तजर्बात लेकर आता है। और इस हफ्ते चूँकि सन और नेपच्यून का कंजंक्शन भी होगा आपके 12वें घर में, तो हो सकता है इस हफ्ते आपको बहुत ज़्यादा आपकी छठी हिस्स तेज़ हो, आपके अंदर रूहानियत की बहुत ज़्यादा कैफियत आपके ऊपर आए। तो ये 7 नंबर के साथ चीज़ कोऑर्डिनेट कर रही है, रेजोनेट कर रही है कि हो सकता है कि आपकी रूहानियत बहुत एक्टिव हो इस हफ्ते। अब आ जाते हैं आपके लकी स्टोन और लकी कलर की तरफ। लकी स्टोन जो इन दिनों में आपने पहनना है ये ब्लैक तुरमलीन है। ब्लैक तुरमलीन है और ब्लैक तुरमलीन ग़ालिबन इन दिनों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो ब्लैक तुरमलीन होता है ये हर तरह की नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो स्मॉग हो, चाहे वो रेडिएशन हो, चाहे वो जो भी हो। तो ये ब्लैक तुरमलीन जो मैं अपनी टेबल पर रखती हूँ वो ये होता है। इस तरह से ब्लैक तुरमलीन का बड़ा सा पीस मैंने लेके अपनी टेबल पर रखा हुआ है, क्योंकि हर तरह की, चाहे वो जादू हो, नज़र हो, असर हो, ये रेडिएशंस हो, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ हो, ये उन चीज़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी एनर्जी को फ्रेश रखता है। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे एरीज दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज देखते हैं। आपके लिए डिवाइन मैसेज ये है कि आप इस हफ्ते अपने ख्वाबों पर, अपनी छठी हिस्स पर, अपनी रूहानियत पर ट्रस्ट कीजिएगा, क्योंकि आपका जो रूह है वो कहीं कनेक्टेड है। लिहाजा जो चीज़ें आपके अंदर आएँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले, उन्हें आप सीरियसली लीजिएगा और उन्हें बिला वजह के ख्वाब या बिला वजह के जैसे होता है ना, वहम मत समझिएगा। आपको सही डायरेक्शन रूहानी तौर पर दी जा रही है, उसका ध्यान रखिएगा। अब मूव करते हैं टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे एरीज दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता थोड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है। एक तो ये कि जैसे आप किसी बहुत बड़े मसले से बाहर निकल सकते हैं, काफ़ी चीज़ जिसने आपको घबरा के रखा हुआ था, परेशान करके रखा हुआ था, आप उसमें से निकल सकते हैं। और जैसे होता है ना कि बंदे को तालियां बजती हैं, आपको बाइज़्ज़त बरी किया जाता है, इस तरह से मैं ये सिंबॉलिक कह रही हूँ कि आपकी इज़्ज़त जो है वो बहाल होगी, लोगों में आपके लिए क्लैप होगी, और आपका जो जिस तंग गली से आप निकलेंगे और बिल्कुल आप कामयाब होके फ़तह का अलम आप बुलंद करेंगे। और
جو ہے نا ایک چیز اس ہفتے کی، وہ جیسے دوست ہوتے ہیں نا، تو دوست، دشمن، محبت، لور، حاسد، مقابلے بازی، یعنی دوستوں کے ساتھ لائن بلر ہو رہی ہے. ایک تو دوستی کی ایک اوور آل ڈیفینیشن ہوتی ہے، یہ دوست ہے. تو سم ٹائمز ایسے بھی دن آتے ہیں جب یہ جو ڈیفینیشن ہوتی ہے یہ بلر کر جاتی ہے، اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرا دوست ہے یا میرا محبوب ہے، مجھے اس سے عشق ہے یا میری اس سے دوستی ہے. میں سمبولکلی بتا رہی ہوں. اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ساری ڈیفیکلٹ پرابلمز ہیں وہ اس ہفتے آپ کی سالو ہوتی نظر آتی ہیں. اور جو آپ ہمارے یہ ٹورس دوست ہیں، ان کا دل چاہ رہا ہے تھوڑا سا لائف کو ڈیجیٹل کرنے کے لیے، کہ جیسے آپ جیسے ہوتا ہے کہ دفتر کے ہر کونے میں یا گھر کے ہر کونے میں یا ملازمت تک، یعنی کہ ہر کونے میں وائی فائی یا کمپیوٹر پہنچا دیا جائے، ڈیجیٹل کر دیا جائے زندگی کو، تاکہ زندگی کچھ آسان ہو. تو جو ڈیجیٹل لائف کے ساتھ آسانیاں ہوتی ہیں اس کی آپ کوشش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو فل مون اس دفعہ آ رہا ہے وہ آپ کے چھٹے گھر ورگوں میں آ رہا ہے. تو فل مون جب بھی ہوتا ہے، فل مون سے 2 دن پہلے 2 دن بعد کا جو ٹائم ہوتا ہے، یہ ایسا ٹائم ہوتا ہے جو آپ کو کئی نئی طرح کی انفارمیشن دے سکتا ہے. اس ہفتے چھٹے گھر میں، جو چھٹا گھر ہوتا ہے بیسیکلی یہ صحت کا، روزمرہ کے معمولات کا ہو سکتا ہے. سو وہاں کافی زیادہ ایکٹیویٹی دکھائی دے رہی ہے آپ کے چھٹے گھر میں فل مون کی وجہ سے. اور پھر آپ کا جو آپ کا جو کریئر ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، جو بھی کام آپ کا بنا یو آر ہاؤس وائف، تو آپ کی مشکل جیسے گنجل پڑی ہوئی تھی نا، وہ ساری ایک دم ایسے سے سالو ہو جائیں گی. گنجلیں سالو ہوں گی، الجھنیں ختم ہوں گی، اور آپ ریلیکس اور کمفرٹیبل فیل کریں گے. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کو بلا وجہ کی فیل ہو کمی کا احساس، کہ یہ کسر، یہ کمی، وہ آپ کے اپنے اندر کی سوچ ہے. کسر یا کمی، یا یہ بار بار سوچنا یہ ایسے ہوا کیوں تھا، یہ واقعہ یوں ہوا کیوں تھا، یہ ایسے نہیں بھی تو ہو سکتا تھا. لیکن وہ ساری آپ کے اندر کی سوچیں. ادروائز حالات اور ماحول بہت سازگار آپ کے لیے ہے، یعنی کہ آپ کی فتح جنگ کے بعد ہوتی ہے. سو جنگ آپ جیت جائیں گے. اب دیکھتے ہیں سب دیکھیے آپ کی پازیٹیو انرجی کیا ہے. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کے لیے جو لوگوں نے بدنامی یا آپ کے اوپر کوئی الزام یا کوئی ایسے جیسے منہ کے بل لوگ کرتے ہیں جو آپ پر الزام لگا رہے تھے، ایسے ثابت ہوتا ہے کہ چاند پر تھوک رہے تھے، وہ والی کیفیت ہوگی کہ خود بخود جو آپ کے دشمن ہیں وہ غلط ثابت ہوں گے. جنہوں نے غلط باتیں آپ پر کر کے رکھی تھی وہ خود بخود غلط ثابت ہوں گے. یعنی آپ کی شخصیت جو ہے وہ آئینے کی طرح صاف ہو کر جگمگائے گی. نیگیٹو انرجی میں دیکھتے ہیں، نیگیٹو انرجی میں یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا، آپ کو جو ہے آپ کے وہ لوگ جو آپ پر ڈپینڈنٹ تھے، مثلا آپ کے ملازم ہیں، یا وہ لوگ جو جن کا کام تھا آپ کو رپورٹ کرنا، میں سمبولیکلی کہہ رہی ہوں، وہ آپ کو مس رپورٹ کریں گے، غلط انفارمیشنز آپ کو دیں گے. ایک بندے کو آپ کہتے ہیں یہ کر دو، وہ یہ کی بجائے آپ کے مخالفوں کے لیے کچھ کر کے آ جاتا ہے. سو اس طرح سے آپ کے اپنے جو لگتا ہے آپ کے مخالفوں کے ساتھ مل سکتے ہیں. اب چلتے ہیں آپ کے ہیلتھ الرٹ کی طرف. ہیلتھ الرٹ ٹھیک نہیں ہے، اس میں انگزائٹی کا اٹیک ہو سکتا ہے. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں، انگزائٹی یا ٹینشن جو سٹریس نہیں ہوتا، لیکن اس ہفتے جیسے آپ کو ٹینشن، میں نے کہا نا کہ نیگیٹو تھنکنگ کا حملہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہوا، ویسے کیوں ہوا، تو یہ آپ کے اندر پینک اٹیک یا انگزائٹی یا سٹریس کاز کر سکتا ہے. اس سے آپ تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی کوشش کیجیے گا. لو وائب میں چیزیں اچھی دکھائی دے رہی ہیں، آفیشیل ہو سکتی ہیں. اور جیسے آپ کو ججمنٹل نہیں ہونا، بہت زیادہ ججمنٹل ہو رہے ہیں بلا وجہ، کہ یہ جو بندہ ہے آپ اس کی اچھی نیت بھی جانتے ہیں، اس کی اچھی باتوں کو بھی کے ساتھ ایگری کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے دل میں آتا ہے کہ پھر بھی جیسے آپ کسی کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی کا امتحان لینے کی کوشش کرتے ہیں. اب چلتے ہیں آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن کی طرف. ویری پرفیکٹ، دا ورلڈ کارڈ ہے. جو کچھ جیسے بھی آپ کر رہے ہیں آپ بہت پرفیکٹلی رائٹ کر رہے ہیں، اور اس راستے کو مت چھوڑیے گا. جو راستہ آپ نے آپٹ کیا ہے، اسٹارٹ کیا ہے، اس پر آپ کنٹینیو کیجیے گا. لکی نمبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں ہمارے ٹورس دوستوں کا لکی نمبر کیا ہے. لکی نمبر ہے آپ کا 27. 27 نمبر بیسیکلی نمبر ہوتا ہے اسپریچول لو کا. اپنے اندر تھوڑی سی محبت پیدا کیجیے اپنے جو بھی آپ کا عقیدہ ہے، اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں گے آپ اس ہفتے. لگتا یہ ہے کہ جو محبت ہے یہ بے قرار ہوتی ہے، اس کی کوئی شرطوں پر محبت نہیں ہوتی ہے، اور محبت جو ہوتی ہے یہ جنرلائزڈ فیلنگ ہوتی ہے، اور بے قرار ہوتی ہے، بے حد ہوتی ہے، بے حساب ہوتی ہے. اور خاص طور پر اگر محبت اپنے عقیدے سے، اپنے نظریے سے ہو جائے تو وہ بے حد بے قرار ہوتی ہے، اور انسان اس کے حساب سے ہی بہت زیادہ
जिसे कहते हैं ग्रो करता है। सो 27 बाय ऑल मीन्स इज़ अ लकी नंबर फॉर यू। जैसे भी आपने नंबर को यूज़ करना हो तो 2 और 7 ये आपके लिए लकी साबित होंगे। अब आपका लकी स्टोन देखते हैं इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी काला क्या है। लकी स्टोन आपका ऐसे है कि जैसे एक क्वार्ट्स होता है, क्लियर क्वार्ट्स, उसमें उसका रॉक इस तरह से होता है, जैसे ये तो जामनी है ना, लेकिन ये वाइट में क्लियर क्वार्ट्स का रॉक छोटा सा भी हो वो आपकी टेबल पर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो क्लियर क्वार्ट्स जब आता है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि कन्फ्यूजन है या वॉट एवर जो भी आपकी स्टोरी चल रही है, ये उन एनर्जीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और उन एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एयर को, हवा को, दिल को, दिमाग को काम डाउन और कंफर्टेबल कर देगा। और हाँ, आपका लकी कलर इस हफ्ते का बन रहा है जी ब्लैक को आप पर्पल के साथ कंबाइन कर सकते हैं, ब्लैक एंड पर्पल। अब देखते हैं हमारे टॉरस दोस्तों का इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज में दिखाई दे रहा है, डिवाइन मैसेज में लग रहा है कि अपने फेथ को मजबूत रखना है, यकीन को, ईमान को मजबूत रखना है आपने। और जो आपको इस हफ्ते हो सकता है, अगर आप रूहानी लाइन पर हैं या स्पिरिचुअल लाइन पर हैं, तो हो सकता है कि आपकी कोई मंजिल स्टार्ट हो और कोई मंजिल मुकम्मल हो। यानी रूहानी मंजिलें जो है वो इस हफ्ते आपके लिए, हमारे टॉरस दोस्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही हैं। अपनी दुआएं ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कहीं ना कहीं ये दुआओं की कबूलियत के दिन भी हैं। तो आपका जो ताल्लुक़ है अपने रब के साथ, उसे ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कीजिएगा। अब मूव करते हैं जेमिनाई की तरफ, और हमारे टॉरस दोस्त याद से में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे जेमिनाई दोस्तों के लिए ये हफ्ता बहुत तरह से इंपॉर्टेंट है। इसमें मुझे आपको 2-3 एडवाइसेस करनी है। एक तो ये कि जैसे एक ऑरा होता है ना इंसान का, वो बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग है। लगता है कि आप जहाँ मौजूद है वहाँ से दूर बैठे हुए लोग भी आपकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, यानी कि पावरफुल ऑरा आपका इस हफ्ते नज़र आता है। और दूसरी एडवाइस मुझे ये करनी है कि बहुत केयरफुल रहिएगा। आपका कोई मैसेज, आपका कोई वीडियो, कोई भी सोशल मीडिया पे चीज़ आपने जो अपलोड किया है वो वायरल हो सकती है। तो अच्छी चीज़ है, अगर आप चाहते हैं कि आपको फॉलोअर्स बढ़ें या आपका वो वट एवर आपका वो इंक्रीज़ हो, तो पॉजिटिव चीज़ें वायरल कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा, क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए डिजिटली या ऑनलाइन या सोशल मीडिया पर वायरल होने का दिखाई देता है इन अ वेरी पॉजिटिव से वे। और दूसरा ये है कि एक बात याद रखिएगा, बी ट्रू टू योर सेल्फ। जेमिनाई के लिए बार बार ये मैसेज आता है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपने आप से जो है आपने सच बोलना है, दुनिया से जितना मर्जी झूठ बोलते रहे। ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि लगता ये है कि इस हफ्ते हमारे जो जेमिनाई दोस्त हैं उनकी आंखों से पट्टी खुलेगी, आपको चीज़ें हकीकत में नज़र आएंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे, वाक़यात थे, सिचुएशंस थी, ऑब्जेक्ट्स थे, जिनके बारे में आपने कुछ और सोचा हुआ था। होता ना, हम खुद अपने जहन में बुत बना लेते हैं, किसी को बहुत हीरो बना देते हैं, हीरोइन बना देते हैं, किसी को विलन बना देते हैं, किसी को बुरा, किसी को अच्छा। तो वो आपकी आंखों से पट्टी खुलेगी और हकीकत देखेंगे सच में कौन क्या है। ये अचानक होगा। कुछ आसमानी काउंसिल का माहौल ऐसा है हमारे जेमिनाई दोस्तों के लिए कि उनका दिमाग, उनके अंदर की आंख खुलेगी और आंखों से पट्टी उतरेगी और चीज़ें उन्हें सही फॉर्म में, सही तरह से नज़र आने लगेंगी। सो यहाँ पर आपने केयर करनी है इस बात से कि आप अचानक बात मुंह पर ना कर दें, कि जैसे अब ताना ना मार दें, मैंने तो तुम्हें ये समझा था, तुम तो ये हो। ये आपने इस तरह की बातों से गुरेज करना है, क्योंकि अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। अभी तो बहुत सारी बातें जिन्होंने आना है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी है और आपने हैरान होना है, अच्छा मैंने तो ये सोचा था, ये तो ऐसे है। उस तरह से आपने करना है। और इसके अलावा यूँ लगता है कि जैसे कोई आपका जो इंटरेस्ट है स्पेशल नॉलेजेस में इंक्रीज़ होगा, जैसे ऑकल्ट होता है, रूहानियत होती है, एस्ट्रोलॉजी होती है, पामिस्ट्री होती है, इस तरह की जो साइंसेज होती हैं, जो ढकी हुई साइंसेज हैं, उसकी तरफ आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। और जैसे आपके जितनी भी क्लोज़ रिलेशनशिप्स हैं, जितने भी क्लोज रिलेशनशिप है, वो हस्बैंड एंड वाइफ है, औलाद है, लव रिलेशनशिप्स हैं, जो क्लोज थे, दोस्त थे, उनके बारे में ये है कि जैसे आप उनके बारे में नए सिरे से सोचते नज़र आते हैं, नए सिरे से आपकी उनके बारे में फीलिंग्स डेवलप होती हैं, या गुड फीलिंग या बैड फीलिंग जो भी है, नए सिरे से आप रिश्ते दोबारा बनते नज़र आते हैं, आपके अपने अंदर बात है। और इसके अलावा एक और एडवाइस मैंने करनी है, इस हफ्ते में कोई दिन ऐसे आ सकते हैं कि आप डिसओरिएंटेड सा फील करेंगे, डायरेक्शनलेस सा फील करेंगे, कि आपको फील होगा कि ये क्या हो रहा है सब कुछ, या आई एम ब्लॉक्ड, इस तरह की कोई फीलिंग आएगी। ये वक्ती सी फीलिंग है, इससे आप निकल जाएंगे, ये एक आध दिन रहेगी। उसके बाद ये है कि आप बहुत बेहद और बेहिसाब इम्कानात आपके इर्द गिर्द दिखाई देते हैं। उन इम्कानात और उन पॉसिबिलिटीज़ को आप जो है उन पर फोकस कीजिएगा।
یہ ہفتہ جو ہے یہ اس میں آپ کے لیے جو بھی آپ کا کریئر ہے یا جو بھی آپ کی مین چیز ہے لائف کی، اس میں آپ کو بہت ساری ایک مل سکتا ہے جسے کہتے ہیں اوپننگز مل سکتی ہیں فائنینشلی، کریئر کے حوالے سے استحکام نظر آتا ہے، ہارمنی نظر آتی ہے کہ آپ سالڈ اور اسٹرانگ فوٹنگ پہ اپنے آپ کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ کے کریئر میں بہت ایکٹیویٹی ہے. کریئر، اسٹیٹس، فائنانسز، یہ جو ایریا ہوتا ہے نا 10ویں گھر کا، اس میں بہت ایکٹیویٹی ہے، اور اس میں ایکٹیویٹی بہت ہے، لیکن آپ نے ڈس اورینٹ نہیں ہونا، ڈائریکشن لیس نہیں ہونا، اپنے آپ کو تھوڑا فوکس رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے اندر بہت اتل پھتل سی ہے، آپ کے اندر بہت ساری چیزیں بن اور بگڑ رہی ہیں. تو آپ کے ایموشنل سچویشن ایسی ہے، لہٰذا امکانات پر غور کیجیے، ابھی فائنل ڈیسیشنز پر مت آئیے. اب دیکھتے ہیں آپ کی ہفتے کے لیے پازیٹیو انرجی. پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ بڑے عرصے بعد آپ ریلیکس فیل کریں گے. ہمارے جیمنائی دوستوں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی پسوڑی میں، کسی نہ کسی اس میں ڈالا ہوتا ہے، مشکل میں، تو سوچوں میں یا کوئی نہ کوئی گھبراہٹ، پریشانی. یہ ہفتہ ایسا ہے کہ اس میں آپ ریلیکس فیل کریں گے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے اندر اتنی ایموشنل اتل پھتل یہ وہ، بٹ یو آر کمفرٹیبل، یو آر ریلیکس. یہ پازیٹیو انرجی ہے آپ کی، جو آپ کو ریلیکس رکھے ہوئے آپ کے اپنے اندر کے اتنے مد و جزر کے باوجود. نیگیٹو انرجی میں لگتا ہے کہ آپ کو کچھ لوگ ہیں جو آپ سے چھیننے کی کوشش کریں گے، آپ کا اسٹیٹس، آپ کی نوکری، آپ کی پوزیشن، آپ کی جاب، آپ کی محبت، آپ کا لو. آپ کے پاس کوئی اہم جو بھی چیز آپ کے لیے ویلیوبل ہے وہ کوئی آپ سے چھیننے کی کوشش کرے گا. یہ نیگیٹو انرجی میں ہے. تھوڑا سا حفاظت اپنا جو ہے نا حفاظتی سسٹم اسے تھوڑا اسٹرانگ رکھیے گا. ہیلتھ الرٹ کے حوالے سے دکھتا یہ ہے کہ آپ کو ہیڈ ایک کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ہیڈ ایک کے علاوہ آپ کے جیسے آپ کے پاؤں میں کوئی چوٹ لگ سکتی ہے. سر اور پاؤں، ان دونوں میں چوٹ یا درد کا کوئی یا موچ کا کوئی مسئلہ بن سکتا ہے. لو وائب از ویری گڈ. لو وائب میں ایسے ہے کہ جیسے آپ بڑا حقیقت پسند ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اچھا اگر یہ نہیں بھی ہے تو اور صحیح، تو نہ صحیح اور صحیح اور نہ صحیح اور صحیح ٹائپ ایک فیلنگ ہے جو کہ بڑی پازیٹیو ہے. اور شاید یہی چیز ہے جس نے آپ کو ریلیکس کیا ہوا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بندھنوں سے آزاد سمجھ رہے ہیں. جو چیزیں آپ نے اپنے اوپر خود اپنے آپ کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، ان چیزوں سے آپ ایزی محسوس کریں گے. ایجوکیشن اینڈ فائنانسز آپ کو اس ہفتے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تقدیر خود آپ کو ڈائریکٹ کرے گی، حالات خود آپ کو ڈائریکٹ کریں گے. آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ اسٹیئرنگ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس کو خود بخود ادھر مڑ جائے گا یا ادھر پازیٹیولی، یعنی کہ جو آپ کی رائٹ ڈائریکشن ہے اس کی طرف آپ خود چلتے چلے جائیں گے، یا راستے آپ کو اس طرف خود ہی لیتے چلے جائیں گے جو آپ کی اصل منزل ہے یا جو آپ کو اصل میں کرنا چاہیے، یہ جو ایکچولی گڈ فار یو. لکی نمبر کے حوالے سے آپ کا لکی نمبر ہے 85. 85 جیسے بھی میں نے آپ کو کہا کہ جو حالات ہیں یا راستے ہیں یا آپ کی گاڑی ہے وہ آپ کو خود ہی اس طرف لیے چلے جا رہی ہے جہاں آپ کو جانا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی جب یہ 85 آ جاتا ہے تو 85 کہتا ہے فالو یور ڈریمز. اپنے خوابوں کا پیچھا کیجیے، جو دل کہتا ہے وہ کرے، جو آپ کے دل میں آ رہی ہے وہ صحیح ہے، اس کو فالو کریں. اینڈ اسٹاپ لسننگ ٹو پیپل اینڈ یوز 85 ایز اے لکی نمبر دس ویک. آپ کا لکی سٹون دیکھتے ہیں. لکی سٹون ہمارا جو ایریز ہیں ان کے لیے، جو ہمارے جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے کا لکی سٹون بڑا زبردست ہے، اور وہ ہے ایمیتھسٹ. ایمیتھسٹ اور جیمنائی ان دونوں کا کمبینیشن بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. جیمنائی کے لیے ایک ایمیتھسٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایمیتھسٹ ماسٹر ہیلر ہے، اور اس کی بیسک تو اس کی یہ کوالٹی جو ہے یہ ہمارے ان دوستوں کو چاہیے ہوتی ہے، یہ ہے ایمیتھسٹ. اس طرح کے بہت سارے ایمیتھسٹ ہونے چاہیے سب کے پاس، جیمنائی کے پاس خاص طور پہ. یہ جگہ جگہ کمرے میں پڑے ہوں، کونوں میں پڑے ہوں، تو یہ ہیل کرتے رہتے ہیں گھر کو، ماحول کو، ایئر کو. یہ بھی ایمیتھسٹ ہے. جس بھی فارم میں آپ کی کریٹیوٹی آپ کو اجازت دے اس طرح سے آپ کر لیجئے، کیونکہ یہ ایمیتھسٹ ہے، یہ ایمیتھسٹ ہے. اور یہ چونکہ پائسس سیزن ہے، پائسس سیزن میں ایمیتھسٹ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. یہ جیسے یہ بھی ایمیتھسٹ ہے. سو اس طرح ایمیتھسٹ ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے. اور آپ کا لکی کلر اس ہفتے کا بن رہا ہے جی گرین. گرین آپ کا لکی نمبر ہے. ویسے بھی گرین جو ہے یہ ہمارے جو جیمنائی دوست ہیں ان کے لیے لکی ثابت ہوتا ہے. گرین کلر ان کا اپنا کلر بھی ہے، اور ان کو اس میں کوئی کام سی فیلنگ ہوتی ہے، بڑا سکون سا محسوس ہوتا ہے. اس ہفتے خاص طور پر آپ تجربہ کیجیے گا کہ سبز رنگ آپ کو بہت پرسکون سا کرے گا.
اب دیکھتے ہیں آپ کا ڈیوائن میسیج میں یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے کوئی ایسی ایکسرسائز شروع کیجئے یا کوئی ایسا کام شروع کیجئے جس میں تھوڑی سی جیسے میڈیٹیشن ہوتی ہے یا یوگا ہوتا ہے یا مراقبہ ہوتا ہے، اس طرح کی آپ کو ضرورت ہے اگر آپ چاہتے ہیں پیس آف مائنڈ، کیونکہ یوگا یا میڈیٹیشن یا مراقبہ یہ آپ کی روح کو کام ڈاؤن کرتا ہے. تو جو ہم نے اتھل پتھل اور جو مد و جزر اور اندر کا ایک جوار بھاٹا آپ کے اندر آیا ہوا ہے، اس کے لیے شاید آپ کو ڈیوائن میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو مراقبہ کیجئے اور اپنے کنیکشن کو بحال کیجئے، اور اس یوگا سے یا یہ جو اس طرح کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں ان سے آپ کی روح جو ہے وہ پرسکون اور مطمئن ہوگی. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے جیمنائی دوست یاد سے ہمیں لائک سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ ہے اس میں ان کے لیے جو سچویشن ہے بیسیکلی ایسی ہے کہ جیسے سکون محسوس ہوگا. دنیا میں جنگ چل رہی ہے یا جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہمارے کینسر دوست جو ہیں تھوڑا سا اپنے آپ کو پرسکون محسوس کریں گے. اور ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کو رول کرتا ہے چاند، مون ان کا رولر ہے، اور اس ہفتے جو مون ہے وہ پورا چاند ہوگا. تو پورے چاند کی جو تاریخیں ہیں یہ ہمیشہ امپورٹنٹ رہتی ہیں کینسر دوستوں کے لیے. چاند کی ہر موومنٹ ویسے تو ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ جب چاند کا طلوع ہونا یا چاند کا فل مون ہونا دنیا کو ہلا دیتا ہے، تو آپ کا رولر ہے تو آپ کو تو ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر اس کے امپیکٹ ہوتے ہیں. میں بھی یہ جو چاند ہے شبان کا جو پورا چاند ہے یہ آپ کے لیے سکون لے کر آ رہا ہے، کیونکہ یہ ہے آپ کے تیسرے گھر میں، ورگو میں فل مون ہو رہا ہے اس دفعہ. تو آپ کے جو اندر ایک سکون کی کیفیت دکھائی دیتی ہے، اور تھوڑا سا جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا ذہن وہ روحانیت کی طرف اس ہفتے نظر آتا ہے. جیسے بندہ کہتا ہے یار چلو دوبارہ سے مسجد جاتے ہیں، جو بھی آپ کی عبادت گاہ ہے عبادت گاہ جانے کا سوچتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز، ہمارے کینسر دوست کمپیریٹیو انالیسس بہت زیادہ کرتے نظر آتے ہیں اس ہفتے. اس ہر ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے کہ آپ کمپیریٹیو انالیسس کر رہے ہیں مذاہب کا، دوستوں کا، رشتوں کا. ایک طرف ایک ہے، دوسری طرف دو ہے، اور دونوں کا کمپیریزن جو ہے یہ ویسے بڑی ان کی ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. ہمارے کینسر دوستوں کی ایک ایکٹیویٹی ہے، ان کا ذہن اکثر اس طرف چلا جاتا ہے، اور اس ہفتے کافی زیادہ جا رہا ہے. اور جیسے آپ کا دل چاہتا ہے نیچر کے قریب ہونے کو، قدرت کے قریب ہونے کو، لمبی واک کرنے کو، سن سیٹ دیکھنے کو، صبح جلدی اٹھنے کو، سن رائز دیکھنے کو، اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. اور اس کے ساتھ اپ گریڈ کرتے نظر آتے ہیں آپ ٹیکنالوجی کو. جو بھی آپ کی ٹیکنالوجی ہے، جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں، اگر آپ فون یوز کر رہے ہیں، اگر آپ جو بھی واٹ ایور ٹیکنالوجی، اپنی گاڑی ہو گئی، کمپیوٹر ہو گیا، جو مشینری آپ کے ارد گرد ہے، آپ اس کو اپ گریڈ کرتے نظر آ رہے ہیں. اور بہت زیادہ گوگل یوز کرتے نظر آ رہے ہیں، یعنی ریسرچ کرتے نظر آ رہے ہیں، ٹیکنالوجی اپڈیٹ کر رہے ہیں، بہت زیادہ ریسرچ کر رہے ہیں. مینٹل اور ایموشنل ایکٹیویٹی ہے. اور اس کے ساتھ آپ کا ایک اور بھی اس ہفتے ہو سکتا ہے، بہت سارے ہمارے کینسر دوست اس ہفتے آن لائن بزنس کے بارے میں سوچیں کہ کوئی ورک فرام ہوم کیا جائے اور تھوڑا آن لائن کوئی بزنس تلاش کیا جائے کہ گھر بیٹھ کے جسے زیادہ کمائی کر لیں. اور دوسرا اس ہفتے ایک کوئی دن ہوتے ہیں کہ جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساری دنیا کو باہر آؤٹ کر کے ون آن ون بات چیت، کہ دنیا باہر اور مجھے اپنے اس مسئلے کو یا اس بندے کو ہینڈل کرنا ہے. یعنی ون آن ون زیادہ امپورٹنٹ ہے، اجتماعی کی بجائے انفرادی سوچ یا مسئلے کو انفرادی نوعیت سے حل کرنا. جیسے کوئی فار ایگزامپل سمبولکلی کہہ رہی ہوں، کوئی جھگڑا ہے تو بجائے اس کے کہ سارے خاندان کو، سارے گھر کو، ساری فیملی کو اکٹھا کرنے کی بجائے آپ سوچیں گے کہ مجھے فیس ٹو فیس بات کرنی چاہیے. اس طرح سے اس ہفتے کی آپ کی تھوڑی سی فیلنگز نظر آ رہی ہیں، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ وقتی طور پر دنیا سے یا ڈسکنیکٹ کیا جائے، رب سے کنیکٹ کیا جائے، نیچر سے کنیکٹ کیا جائے، اپنے اندر سے کیا جائے. اس طرح کی کوئی سچویشنز ہیں، اور آپ کا ذہن جو ہے وہ اس وقت فوکسڈ ہے آپ کی ذات کی طرف، اپنے حالات کی طرف. اور وہ کینسر دوست جو اس ہفتے، کیونکہ جو اس ہفتے کی ایک اور ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ گروپ اسٹڈی کرتے ہیں
تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگی، اور گروپ اسٹڈی بہتر ہوگی، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ ون آن ون مل کے مسئلے کو حل کریں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. اور وہ لوگ جو ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، کینسر دوست یا جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. اگر اس ہفتے آپ کے ایگزامز ہیں تو جو بھی پیپر آپ دیں اس میں آپ کا اے اسٹار آئے، اے اسٹار اے پلس قسم کے آپ کے ذہنی طور پر جو بھی آپ کا امتحان ہے، ایگزام ہے، جو بھی آپ کے سامنے مسئلہ ہے، وہاں پر اے اسٹار یا اے پلس دکھائی دیتا ہے. آپ دیکھتے ہیں پازیٹیو انرجی میں میسیجز ہیں، ریٹن کام ہے، جس پیغام کا انتظار تھا وہ پیغام آتا نظر آتا ہے، جس سے ملنے کا انتظار تھا وہ ملتا نظر آتا ہے. یعنی کہ جو آپ کے میسیجز اپنے جو بھی آپ کے ان باکس ہے اس کو توجہ رکھیے گا. ای میل کوئی بہت امپورٹنٹ آ سکتی ہے، کوئی دعوت نامہ بہت امپورٹنٹ آ سکتا ہے، یعنی کہ آپ اس ہفتے بہت زیادہ کنیکشن ڈیولپ کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ بھی. اور بہت ہیپی میسیجز ہیں، میسیج مجھے لگتا ہے فون اٹھا کے دیکھیں گے آپ بڑے ہیپی سا محسوس کریں گے. سارے ہفتے کی اس طرح کی ایک کیفیت نظر آتی ہے جس میں میسیج آپ کے لیے خوشخبری کہہ لیجئے، خوشخبری آ رہی ہے، دور پار سے آ رہی ہے، نزدیک سے آ رہی ہے، خوشخبری یا گڈ نیوز قسم کی چیزیں آ رہی ہیں آپ کو. نیگیٹو انرجی میں دیکھتے ہیں، نیگیٹو انرجی میں یہ نیگیٹو انرجی ہے کہ جیسے انجانے میں کوئی آپ کے اپنے جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا آپ کے لیے پریشانی کا باعث ہو سکتے ہیں. کچھ چاہتا نہیں ہے اپنا کوئی بہت پیارا، لیکن وہ آپ کو نقصان کا باعث ہو سکتا ہے آپ کے لیے. ہیلتھ الرٹ میں ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے، صرف غصہ بہت آ رہا ہے یا بلڈ پریشر ہائی کی طرف جا رہا ہے یا اس طرح سے آپ کا ہیلتھ الرٹ ہے جس میں غصہ، الرجی کی ہے تھوڑی سی کیفیت، الرجی اور الرجی سے تھوڑا ٹیمپریچر، اس طرح سے ہیلتھ الرٹ ہے آپ کا. اور لو وائب دیکھتے ہیں، لو وائب بہت اچھی ہے. لو وائب میں یہ کہ چیزیں آپ کے حساب سے ڈیولپ ہوں گی، اور وہ لوگ جو شادی کے منتظر ہیں یا جو رشتے کے منتظر ہیں، یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جس میں بہت اچھا رشتہ، بہت اچھی شادی، یعنی کہ پازیٹیو ویک فار ریلیشن شپ یا کنیکٹیوٹی لگتا ہے. آپ کی ایجوکیشن اور فائنانسز دیکھتے ہیں. آپ کو جیسے میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ کو اپنے لوگوں کے ہاتھوں دھوکہ ہو سکتا ہے یا پریشانی ہو سکتی ہے. آپ تھوڑا سا دوبارہ پریپیئر کیجئے، آپ کی جو پریپریشن ہے اس میں کچھ حکم ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو کام اس ہفتے آپ کریں فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے، اس میں کسی اپنے کی مس ڈائریکشن کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو. بار بار ایک ہی بات آ رہی ہے، اے اسٹار ڈیز ہے، اے اسٹار ڈیز میں آپ صرف اپنے اوپر دھیان دیجئے، اپنی جو آپ کے دل میں بات آتی ہے اس پہ یقین رکھیں، کیونکہ ایڈوائس جو ہے وہ اس ہفتے کسی دوسرے کی، آپ اگر کوئی دوسرا آپ کو کہتے ہیں کہ ڈائریکشن بدلو، یہ کتاب چھوڑ کے یہ کتاب لے لو، تو وہ آپ کے لیے غلط ہو سکتا ہے، یا آپ کو گیس جو ہے نا کوئی دیتا ہے تو وہ اس کے حساب سے اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ نقصان اٹھائیں گے. لکی نمبر کے حوالے سے ہمارے جو کینسر دوست ہیں ان کے لیے لکی نمبر ہے 55. 55 بیسیکلی ایک ایسا نمبر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ آپ کے اپنے سوا کوئی نہیں جانتا کہ صحیح کیا ہے. جو فیصلہ کرنا ہے صرف اپنے ذہن سے کیجئے، اپنے دماغ سے کیجئے، کسی اور کے کہنے سے کوئی مت کیجئے گا. اور تھوڑا سا ایڈونچر کیجئے اس ہفتے، تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر کوئی کام کیجئے. یو نیڈ بٹ آف ایڈونچر دس ویک. اب دیکھتے ہیں آپ کا لکی سٹون اور آپ کا لکی کلر کیا ہے. لکی سٹون آپ کا بن رہا ہے جی ایکوا مرین. ایکوا مرین، ایک تو یہ بھی ایکوا مرین ہے، اس فارم میں بھی ایکوا مرین ہوتے ہیں. یہ اس کا راک آپ سمجھ لیجیے ایکوا کا جو پالش کر کے یا بنایا جاتا ہے، بٹ اس کی تاثیر پراپر ایکوا والی ہی ہوتی ہے. اور یہ بھی ایکوا مرین ہے. یہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے اور یہ عام طور پہ ملتا بھی نہیں ہے. سو یہ ہونا بہت ضروری ہے. میں اس کا استعمال کرتی ہوں، لیکن یہ بھی ساتھ ہوتا ہے. ایکوا مرین ایک ایسا پتھر ہے جو آپ کے جو ہمارے پائسس اور کینسر ان دوستوں کے پاس لازمی ہونا چاہیے. یہ ان کے لیے ایکوا مرین یعنی کہ سمندروں کا پتھر، پانیوں کا پتھر، پانی کی گہرائی کا پتھر، تو یہ ان کی وائب جو ہے بہت زیادہ کینسر اور پائسس کے ساتھ ملتی ہے. یہ آپ کی زندگی میں ضرور ہونا چاہیے، اور اس ہفتے کوشش کیجیے آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی ایکوا مل جائے. ہاں، اور لکی کلر آپ کے لیے وائٹ بن رہا ہے. وائٹ اور وائٹ کے ساتھ آئس بلو کے شیڈز، ہلکا نیلا، آسمانی، یا اس طرح سے جو لائٹسٹ بلو اینڈ وائٹ شیڈز ہوتے ہیں یہ بن رہے ہیں. اب آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف چلتے ہیں. آپ کا ڈیوائن میسج بن رہا ہے
کہ آپ کو اگر آپ یہ ساری کامیابیاں چاہتے ہیں اور کوشش آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ناکامی نہ ہو، کامیابی ہو، آپ جو امتحان دیں اس میں پوری طرح کامیاب ہو جائیں، تو اس ہفتے آپ کو بیماروں کی تھوڑی سی خدمت کرنی ہے. کسی اسپتال میں تھوڑا سا صدقہ دے دیجئے، کسی بیمار کے لیے کوئی انتظام کر دیجئے، بندوبست کر دیجئے. جو خود اپنے لیے دوائی نہیں خرید سکتا اس کو دوائی دے دیجئے. کسی فارمیسی میں تھوڑا سا صدقہ کر دیجئے. فارمیسی تو ہر گھر کے پاس ہی ہوتی ہے، تو کسی فارمیسی میں جا کے تھوڑی سی دوائیاں ڈونیٹ کر دیجئے. کچھ ایسا کیجئے جس سے کسی ایسے مریض کی ہیلپ ہو جائے جس کو آپ جانتے نہیں ہیں. آپ جانتے ہیں تو وہ بھی کر لیجئے. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کو اس ہفتے آپ کا ڈیوائن ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ نے بیماروں کی خدمت کرنی ہے. اب چلتے ہیں لیو کی طرف، اور ہمارے کینسر دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر لیجئے. ہمارے لیو دوستوں کے لیے اس ہفتے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو جیسے ہوتا ہے نا انٹویشن، آپ کی چھٹی حص آپ کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے کہ پیسے وہاں پڑے ہیں کہ آپ کو اگر فائنانشیل خود بخود آپ کے ذہن میں آئے گا کہ میں وہ کام کروں تو میرا بینک بیلنس ڈبل ہو جائے گا، یا مجھے یہ بیٹ کرنی چاہیے، مجھے یہ شیئر خریدنا چاہیے. آپ کی چھٹی حص جو کہہ رہی ہے نا وہ آپ کو پیسوں کی طرف گائیڈ کر رہی ہے. بعض دفعہ ایسے بھی دن آتے ہیں کہ جب ہماری جو چھٹی حص ہوتی ہے وہ ہمیں پیسوں کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے، منی میگنیٹ بن جاتے ہیں. سو یو آر اے منی میگنیٹ دس ویک. اپنی چھٹی حص پر ضرور آپ نے فوکس رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک دھیان رکھنا ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا خواب اور حقیقت، ان کی ڈفرینس کو یاد رکھنا ہے کہ کیا فرق ہوتا ہے ڈریم اینڈ ریالٹی میں. اس کے علاوہ ان کو الگ الگ رکھیے، اور اس کے علاوہ اپنی چھٹی حص اپنے گٹس کی طرف جائیے. اور اس ہفتے ایک اور بڑی زبردست چیز آپ کے لیے نظر آتی ہے کہ آپ جس بھی بندے سے ملیں گے، جو بھی آپ کو اپنی سٹوری سناتا ہے، جو بھی آپ کی سچویشن ہے، آپ اپنی لائف میں تصویر کے دونوں رخ جیسے آپ کے سامنے اکٹھے آ جاتے ہیں. تو ہمارے لیو دوست چونکہ دل کے بہت صاف ہوتے ہیں، تو یہ اگر انہیں کوئی فیصلہ کرنے کی سچویشن ہوگی تو یہ اس پوائنٹ پر ہوں گے کہ انہیں صحیح غلط تصویر کے دونوں رخ، نیگیٹو پازیٹیو سکے کی دونوں سائڈیں ان کے سامنے ہوں گی. لہٰذا آپ جو بھی ڈیسیشن کریں گے وہ بہت صحیح کریں گے. آپ کے دماغ کی ایسی کیفیت ہے، یہ آپ کی کیونکہ چھٹی حص ایکٹیو ہے تو آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی اس بندے کی اگر یہ بات ہے تو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے. یہ چیز آٹومیٹک کچھ نظر آتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایک بندے کو سمجھ نہیں آ جاتی ٹرینڈز کی کہ یہ فار ایگزامپل یہ سیاست ہے نا، یہ اس طرف موو کر رہی ہے، اکانومی اس طرف موو کر رہی ہے، شیئر مارکیٹ اس طرف جا رہا ہے، ڈالر کی یہ پرائس ہونے والی ہے. اس طرح کے جو ٹرینڈز ہوتے ہیں نا ان کی بھی آپ کو سمجھ آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اپرچونیٹیز آپ کو اپرچونیٹی آئیں گی، ان کو کھلے ہاتھوں سے ریسیو کرنے کی کوشش کیجیے. جیسے آپ کسی چیز کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے یا آپ سوچ رہے تھے یار مجھے یہ چیز مل جائے تو وہ چیز ملنے کے آثار پیدا ہو جائیں گے. اس طرح کی آپ کی سچویشن ہے. اور اس کے ساتھ آپ کا جو ایک اور بڑی زبردست چیز نظر آتی ہے ہمارے لیے دوستوں کے لیے اس ہفتے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ چیزوں کو آٹومیٹ کر دیں گے، آٹومیٹک کرنے کی کوشش کریں گے کہ چیزیں مجھے ڈسٹرب نہ کریں، کام جو ہے نا یہ خود بخود ہوتا چلا جائے. اس طرح کی سچویشن دکھائی دیتی ہے کہ آپ آٹو پہ لگائیں گے چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آٹو رسپونڈر نہیں ہوتا کہ فون پر میسج لگا دیا یا آٹومیٹک جو ای میلز ہو جاتی آٹو رسپونڈر، اس کی طرف آپ کی توجہ جائے گی. اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں جو جتنا پرانی چیزیں ہیں نا انہیں بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ آپ چاہتے ہیں پرانے کو گڈ بائی کیا جائے اور نئے کو ویلکم کیا جائے. اب دیکھتے ہیں ہمارے لیو دوستوں کے لیے پازیٹیو انرجی. پازیٹیو انرجی میں ایسے کھلکھلا کے جیسے انسان ہنستا ہے اور آپ خوش ہوتے ہیں، اور جیسے ایک جیت کی، ایک فتح کی بہت زیادہ فیلنگ ہے، کامیابی کی بہت زیادہ فیلنگ ہے. آپ جیسے اپنے آپ کو کہتے ہیں شاباش یار ویری گڈ، اس طرح کی اپنے بارے میں آپ کی فیلنگ ہے. اور یہ اسی وقت آتی ہے جب آپ کو بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. سو اس طرح سے لگتا ہے کہ آپ بڑے خوش ہیں اپنی کامیابیوں پر. ہمارے لیو دوستوں کی نیگیٹو انرجی دیکھتے ہیں. ہمارے لیو دوستوں کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ لوگ آپ کو بند گلی میں بند کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے راستے بلاک کیے جائیں گے، آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی، اور لوگ چاہیں گے کہ آپ بالکل جیسے بلاک ہو جائیں چاروں طرف سے. آپ کے جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں جیسے ہمیشہ سے لیو کی ایک انرجی ہوتی ہے کہ اپنی تلوار نکال لیتے ہیں، بالکل اپنے اسی انرجی کو بحال کیجیے گا. یہ رکاوٹیں صرف لوگوں کی باتیں ہیں، حسد ہے، جلن ہے. لوگ جان بوجھ کر آپ کو یہ فیل دے رہے ہیں تاکہ آپ کی جو کامیابی ان کو نظر آ رہی ہے، جس طرح سے آپ اپنا سفر کر رہے ہیں، اس سے آپ کو روکنے کے لیے. ہیلتھ الرٹ آتے ہیں. ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے. دا ورلڈ کارڈ ہے. دا ورلڈ کارڈ میں بیسیکلی صرف اسکن الرجیز ہوتی ہیں یا
جوائنٹس کے ایشوز ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی وقتی اور موسم کے حالات سے ہو سکتا ہے. آپ کچھ الرجک ریاکشن فیل کریں اسکن کے اوپر. لو وائب بہت اچھی ہے. لو وائب میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ستارے بہت روشن ہیں اور بہت کھل کے انرجی بھیج رہے ہیں. فائنانسز اور ایجوکیشن کے حوالے سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت دوڑ دھوپ ہے اور بڑی پازیٹیو ایکٹیویٹی ہے اور کام ایک دم چل پڑتے ہیں اور جو رکاوٹیں ہیں رستے کی وہ دور ہو جاتی ہیں اور آپ تیزی سے جسے کہتے ہیں اپنے 5ویں گیئر میں اور فاسٹ لین میں آ جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں ہمارے لیو دوستوں کا لکی نمبر کیا ہے. آپ کا لکی نمبر ہے 66. 66 ہی آپ کا نمبر ہونا چاہیے تھا. 66 نمبر جو ہوتا ہے اور وہ بھی سن 2022 میں، کیونکہ 22 کا نمبر بھی 2022 کا نمبر بھی 6 ہے. تو 6 والے سال میں جب 66 آ جائے 66 آ جائے تو یہ ایک بہت لکی ویک کو ظاہر کرتا ہے. بیسیکلی 66 کہتا ہے ہیلتھ، ہیلنگ، شفا، کامیابی. لکی سٹون اور لکی کلر دیکھتے ہیں. آپ کے لیے لکی سٹون آ رہا ہے جی ایک جیسے یہ پتھر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں یس دس از اے سٹون. اس طرح سے ایک پتھر آپ کو چاہیے جس کا رنگ ہلکا نیلا ہو. ہلکے نیلے میں بہت سارے پتھر آ جاتے ہیں، ایکوا بھی آ جاتا ہے. جیسے یہ ہے بلو لیس ایگیٹ ہے، عقیق کا تھمبل پڑا ہوا ہے. اس میں نیلا اور سفید 2 رنگ ہے. سو آپ کو ایک ایسا پتھر چاہیے جس میں یہ 2 رنگ ہوں، نیلا اور سفید. یہ آپ کو اس ہفتے آپ کے لیے لکی رہیں گے. اور کلر آپ کا گرین بن رہا ہے جی، سبز کلر آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا. اب آتے ہیں ہمارے لیو دوستوں کے ڈیوائن میسج کی طرف. لیو دوستوں کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کا جیسے کوئی تبدیلی ہے، جیسے گھر تبدیل ہونا، مقام تبدیل ہونا، کرسی تبدیل ہونا. یہ تبدیلی ہے پازیٹیو، یعنی کہ آپ چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں. اور اس شفٹنگ میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو اور یہ جو تبدیلی ہے، ہو سکتا ہے روحانی تبدیلی ہو، گھر کی تبدیلی ہو، کوئی بھی بہت پازیٹیو اچھی بڑی تبدیلی آپ کی زندگی میں آ رہی ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا، جیسے ہم یہ پانی کا بندوبست کرتے ہیں، سبیل لگا دیتے ہیں یا پانی کا بندوبست یا اس طرح کا کوئی جیسے ہاں کہ پانی کا بندوبست کیجئے یا سم ہاؤ پانی کے حوالے سے یا لیکوڈ کے حوالے سے صدقہ دیجئے. آپ کی یہ تبدیلی جو ہے یہ کامیاب ہوگی. اور آپ اس میں آپ پرندوں کو پانی بھی دے سکتے ہیں. گھر کے باہر ایک پیالی رکھ لیجئے، اس میں پانی ڈال دیجئے، یہ بھی ہو سکتا ہے. سو اس طرح کا کوئی، یا اگر آپ کے فائنانسز ہیں تو کہیں سبیل لگا دیجئے یا کسی دن ویسے ہی شربت بنا کے تو غریبوں میں بانٹ دیجئے. اس طرح سے کوئی کیجئے تو یہ جو موو ہے یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اب چلتے ہیں ورگو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے لیو دوست کے ہاتھ سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے جو یہ ہفتہ چل رہا ہے 13 سے 19 والا، یہ میل ملاقات کا ہفتہ ہے. اس میں ایسی جیسے سڈن ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو آپ بڑے عرصے سے ملنا چاہ رہے تھے یا جن کے ساتھ کوئی میٹنگز پلان تھیں. یعنی ایسی میٹنگز ہیں جو بہت فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگی. اور آپ کا دل جو ہے اس ہفتے، جیسے ایک کوئی سچویشن ہوتی ہے جس میں ہمیں کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے یا کوئی بہت اچھا پھول آپ دیکھتے ہیں یا کوئی بہت اچھی کوئی چیز دیکھتے ہیں، دل کو جیسے دل خوش ہوتا ہے، دل میں ایک خوشی کی کیفیت اور ہیپینس کی کیفیت آتی ہے، یہ وہ بھی ہوتا ہے. یعنی کہ سم تھنگ دیٹ ول میلٹ یور ہارٹ اینڈ یو ول فیل ہیپی. اور آپ کو اس طرح کی کچھ کیفیات ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کا دل اس ہفتے چاہے گا ٹو بریک فری، آزاد ہونے کے لیے. یہ جو بندھن ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں یا جو بھی لوگوں کے پریشرز ہیں، پریشر سے آزاد ہونے کا یہ ہفتہ ہے جس کے لیے آپ بہت پلاننگ کرتے نظر آتے ہیں. آپ کے دل چاہتا ہے کہ ڈیسک چھوڑ کے تو باہر نکلا جائے، کوئی ایڈونچر کیا جائے، اپنے آپ کو جیسے ایک رسا ترا کے بھاگنے کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ والی کیفیت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ رسا چھڑا کر تو بھاگ جائیں. اس ہفتے آپ کی طبیعت تھوڑی سی انپریڈکٹیبل ہے. لگ نہیں رہا کہ آپ کہ جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اس کے سے ہٹ کے کچھ کریں گے یا اس سے ہٹ کے، یعنی کہ آپ کے اندر ایک آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ آپ اگلا قدم کیا اٹھانے جا رہے ہیں. اس طرح سے کچھ بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ شاید یہ جو انپریڈکٹیبلٹی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، آپ کے ارد گرد لوگ، ان کے رویے، ان کی باتیں آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو آپ کو ایڈوائز کرنی ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم پرانے دنوں کے بارے میں سوچتے ہیں، گڈ اولڈ ڈیز،
کتنے اچھے دن تھے، اگر وہی رہتے تو کیا ہوتا ہے، یا ناسٹالجیا جیسے ہم کہتے ہیں، اس سے آپ دور رہیے اور اپنی فوکس رکھیے پریزنٹ سچویشن پر، کیونکہ یہ جو ماضی کی سوچیں ہیں، گڈ اولڈ ڈیز کی جو ناسٹالجیا ہے، یہ آپ کا پریزنٹ ٹائم ویسٹ کر دے گا. پریزنٹ ٹائم جو ہے یہ بڑا ایک پریزنٹ ہے آپ کے لیے. سو اس میں رہنے کی کوشش کیجیے. یہ ایک ڈسٹریکشن ہے. اور جیسے ہمیں یادیں، سوچیں، باز گشت، یہ ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے آپ کے اس ہفتے کے لیے. اور آپ اس میں یہ ہے کہ جو کوئی نیا کام کرنے کی کوشش نہ کیجیے. ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی پلیٹ پہلے ہی فل ہے، اسے مزید ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا رکھیے گا. اور ہاں، یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کی خاص وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس ہفتے کا جو پورا چاند ہے وہ آپ کے اپنے گھر میں ہے، ورگو میں طلوع ہوگا. پورا چاند ورگو میں جب طلوع ہوتا ہے تو ورگو کچھ اسی طرح سے انپریڈکٹیبل سے ہو جاتے ہیں، یا کچھ ایموشنز ہوتے ہیں، کچھ سینٹیمنٹ ہوتا ہے، کوئی رومانس ہوتا ہے، کوئی لو ہوتا ہے. سو پورا چاند جو ہے یہ ایک جذبات کی ایک بڑی اچھی اور پازیٹیو کیفیت آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے. پازیٹیو انرجی میں ہمارے ورگو دوستوں کے لیے وہی بات کہ جیسے آپ کا دل خوش ہے، آپ میوزک سن رہے ہیں، یا دوستوں سے مل رہے ہیں، یا ہنس رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اپنی سچویشن کو. صرف وہی ہے جو میں نے بھی بتایا کہ ڈسٹریکٹ اگر آپ نہ ہوں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے ہیپی ویک ثابت ہو سکتا ہے، جس میں ایکچولی بات میں دل کی کر رہی ہوں، شخصیت کی کر رہی ہوں، دماغ کی کر رہی ہوں. تو کوئی ایسے دن بھی ہوتے ہیں جب آپ ٹوٹل خوش محسوس کر رہے ہوتے ہیں، یا سب سچویشنز ویسی ہی ہوتی ہیں لیکن آپ ایک دم بریک فری کر جاتے ہیں. نیگیٹیو انرجی میں آپ کو جیسے احساس ہوگا کہ بہت سیلفش ہیں لوگ جو آپ کے ارد ہیں، وہ آپ کا تاج دیکھ رہے ہیں، آپ کا سر نہیں دیکھ رہے. اور یہ ثابت کریں گے لوگ آپ کے اوپر کہ ان کا رویہ جو ہے وہ بہت سیلفش ہے ٹورڈز یو. جیسے فائنانسز، کسی کو آپ کی کسی چیز میں انٹرسٹ ہے، کسی کو آپ کی کسی چیز میں انٹرسٹ ہے. آپ فیل کریں کہ کسی کو مجھ میں انٹرسٹ نہیں ہے، میری چیزوں میں انٹرسٹ ہے. ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے. ایسے جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا ڈی ہائیڈریٹڈ ہیں، شاید آپ پانی نہیں پی رہے، یا پانی جو ہے وہ کم ہے باڈی میں، کوئی ڈی ہائیڈریشن ہے. تھوڑا سا اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ کیجیے جیسے بھی کر سکتے ہیں. لو وائب میں بالکل ٹھیک ہے، لو وائب بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کسی کا انتظار تھا یا کسی بات کا بھی انتظار تھا، وہ ہوتی نظر آتی ہے. فائنانسز اور ایجوکیشن میں یہاں پر جیسے بھی میں نے آپ کو کہا کہ آپ فیل کر رہے ہیں کہ لوگوں کو آپ کے تاج میں انٹرسٹ ہے، سر میں نہیں. اور تو یہ ثابت ہو رہا ہے فائنانسز کا ہاؤس دیکھ کر مجھے کہ لوگ چاہ رہے ہیں آپ کو نقصان پہنچایا جائے، آپ سے کوئی کام غلط کرایا جائے. چاہے جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنی بوٹی کے لیے بکرا حلال کر دینا کسی کا، کوئی یہ فیلنگ ہے آپ کے ارد گرد لوگوں کی. اور یہ وہ لوگ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے قریبی لوگ بھی ہو سکتے ہیں. آپ کا لکی نمبر دیکھتے ہیں ہمارے ورگو دوستوں کے لیے. لکی نمبر ہے جی 22 نمبر. اس ہفتے جو 2022 ہے اس میں 2 اور ایڈ کر لیجئے. یہ جو نمبر ہوتا ہے 22، یہ نمبر ہوتا ہے وجدان کا، کشف کا، الہامی کیفیات کا، انٹیویشن کا، محبت کا، ایموشنز کا، سینٹیمنٹس کا. اور ویسے بھی میں نے دیکھا تھا کہ تھوڑے سینٹیمنٹ آپ کے جو ہیں، آپ کا دل جو ہے وہ کسی وجہ سے کھلا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے اس ہفتے کسی نئی محبت کا آغاز ہو. نئی محبت مرد عورت نہیں ہوتی، یہ کوئی نظریہ، عقیدہ، کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے جس سے دل کی خوشی حاصل کی جا سکے. لکی سٹون اور لکی کالر کے حوالے سے پیریڈاٹ. میرے خیال ہے پیریڈاٹ تسلسل سے آ رہا ہے، پچھلے ہفتے بھی آپ کے یہاں پیریڈاٹ ہی تھا. پیریڈاٹ ایک سبز رنگ کا پتھر ہوتا ہے اور وہ بڑا خوبصورت ایک پتھر ہوتا ہے، اور یہ لکی پتھر بھی ہے ورگو کے لیے. آپ ایک پیریڈاٹ کا تھمبل لے لیجئے، ویسے ہی لے لیجئے تھمبل. اس فارم میں بھی پیریڈاٹ مل جاتا ہے، لیکن راک میں ملتا ہے، ڈائی ملتا ہے، مل جاتا ہے. پیریڈاٹ میرے پاس ہمیشہ ہوتا ہے. یہاں پہ میں نے یہ پیریڈاٹ رکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے، دس از پیریڈاٹ. اس طرح سے پیریڈاٹ اور روز کوارٹز اس کا کمبینیشن بہت اچھا ہوتا ہے. سو یہ پیریڈاٹ اس طرح سے ایک ٹری بنا ہوا یا ڈیکوریشن میں آپ کے پاس ہونا چاہیے ورگو دوستوں کے پاس. پیریڈاٹ اس کو جب آپ اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کو اس کی انرجی کا اندازہ ہوگا. رنگ آپ کا بن رہا ہے جی بلو اینڈ وائٹ. بلو اینڈ وائٹ، بلو کے تمام شیڈز اس کو آپ وائٹ کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں. اب ورگو کے دیکھتے ہیں اس ہفتے ورگو کا ڈیوائن میسج کیا ہے. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے ڈیوائن میسج یہ ہے کہ آپ کی جو بھی خواہش ہے اس کے لیے آپ کو دنیاوی وسائل کی بجائے روحانی وسائل کی ضرورت ہے.
مادی مقاصد کے لیے روحانی وسائل استعمال کیے جائیں، یعنی کہ دعا کی جائے، سجدے لمبے کیے جائیں، اس طرح سے جو بھی آپ کی روحانی ہے پریکٹسز، ان سے آپ کا یہ جو مقصد ہے حاصل ہوگا۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ مادی مقاصد جو ہیں وہ روحانی اس سے دعاؤں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے لیے اس ہفتے جو ڈیوائن ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی اپنی دعاؤں میں اضافہ کیجیے اور سجدوں کو لمبا کیجیے۔ موو کرتے ہیں لبرا کی طرف، اور برکو دوست سے لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے ہمیں۔ ہمارے لبرا دوستوں کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جہاں آپ کو بیلنس تلاش کرنا ہو۔ بیلنس آپ کو پتہ ہے نا کہ لبرا دوستوں کا ہے بھی بیلنس، ان کا سائن بھی بیلنس ہے اور ہر وقت بیلنس ہی کرتے رہتے ہیں، سمجھوتا۔ تو آپ کو اس ہفتے آپ کا بہت زیادہ یہ چیز بڑھ کر سامنے آتی ہے، کیونکہ آپ کا جو دل کچھ اور کر رہا ہے اور حالات کچھ اور کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ سو دل اندر اور باہر میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو آپ کو بیلنس رکھنا ہے۔ اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ایک ٹاسک سے دوسرا ٹاسک، ایک جگہ سے دوسری جگہ، سارا کچھ بھاگ دوڑ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کام مکمل نہیں ہو رہے۔ کام زیادہ ہیں، ایکچولی کام کرنے کو دل بھی نہیں چاہ رہا، کام بھی زیادہ ہیں، اسکیجول بھی ٹائٹ ہے، اور کوئی چیز جو ہے نا وہ مکمل بھی نہیں ہو پا رہی۔ تو آپ کا یہ جو بھاگ دوڑ ہے نا، اس سے آپ کو جیسے ہوتا ہے تھوڑی ڈس سیٹسفیکشن سی ہو رہی ہے، دل وزار ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہر وقت بھاگتے رہو، کام مکمل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک فیلنگ ہے، یہ آسمانی کونسل کی وائبز ہیں جو آپ تک آ رہی ہیں۔ شاید وجہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو تھوڑا سا آرگنائز کیجئے، تھوڑا سا اسکیجول اس طرح سے بنائیے جو پریکٹیکل ہوں، اور کام وہ لیجئے جو آپ کر سکتے ہیں، اتنے ٹاسک لیجئے جتنے ٹاسک آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک کلیئرٹی ہوگی اس ہفتے، یہ بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کو کلیئرٹی ہوگی کہ آپ کے جو لاسز تھے، یا آپ کو جو فراڈ آپ کے ساتھ ہوئے، یا جو زیادتیاں آپ کے ساتھ ہوئیں، ان کے پیچھے کون تھا یا وہ کیوں ہوئی، آپ کی ایسی کون سی غلطی تھی جس کی وجہ سے آپ نے نقصان اٹھایا، وہ بھی آپ کو اس ہفتے پتہ چلے گی۔ اپنے نقصانات، خاص طور پہ فائنینشیل، وہ کس وجہ سے ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل آپ اپنا چور پکڑ لیتے ہیں، وہ چور آپ کے اندر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ چور آپ کے باہر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا کانسٹنٹ ڈسکمفرٹ، ایجی رہنا، یہ اس طرح سے اب جیسے ہر طبیعت بیزار ہو رہی ہے، اس کو بھی پرے کرو، اس کو بھی پرے کرو، عجیب سی ایجی سا آپ اس ہفتے ایٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ آپ اندر سے کام نہیں، اندر سے مطمئن نہیں ہیں۔ اپنے اندر کو تھوڑا سا اطمینان دیجیے، مطمئن کیجیے اپنے اندر کو، اور اس کے لیے ویژولائز کیجیے، میڈیٹیٹ کیجیے، آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے کہ میں بالکل پرسکون ہوں، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی پرابلم ہے وہ آپ کے اندر ہے، جس نے آپ کو ایجی کیا ہوا ہے۔ سو اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بیلنس کیجیے، اور اپنے اسکیجول کو اس طرح سے بنائیے جس طرح سے بنانے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک ہیلتھ فوبیا بھی ہو سکتا ہے، مجھے یہ بیماری تو نہیں، مجھے وہ بیماری تو نہیں، میرے پیرنٹس کو تو بیماری نہیں، یعنی کہ بیماری کا ایک فوبیا بھی آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ اس سے جان چھڑا لیجیے گا، یہ صرف سوچوں کی حد تک ہے، یہ صرف فوبیا ہے۔ پازیٹیو انرجی میں ہمارے لبرا دوستوں کے لیے دیکھیے یہ سمبولکلی ہمارے پاس میسج ہوتا ہے، تو میسج آپ کے لیے ہے کہ آپ اپنا مقدمہ جیت جائیں گے، آپ اپنے کام میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن صرف سچ بول رہے ہیں، اور ایٹ لیسٹ کوشش کر کے خود کے ساتھ سچ بول رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ سچ بولیں گے ویسے ہی آپ اپنا مقدمہ جیت جائیں گے۔ نیگیٹو انرجی میں آ رہا ہے کہ آپ کو غلط پیغام آئیں گے یا غلط انٹرپریٹ کریں گے آپ، یعنی کہ آپ کو جو بھی میسج مل رہا ہے یا جو بھی پیغام آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ غلط ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ کو نگیٹو انفارمیشن دے رہے ہیں، یا جان بوجھ کے آپ کو گھبرایا جا رہا ہے، یا جان بوجھ کر آپ کے ساتھ کچھ مائنڈ گیمز ہو رہی ہیں۔ سو بی ویری کیئرفل آف مائنڈ گیمز۔ ہیلتھ الرٹ میں جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو ہیلتھ فوبیا ہو رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے یہ بیماری وہ بیماری کوئی نہیں ہے، اٹ از جسٹ انر ڈسکمفرٹ۔ اس کو اندر کو تھوڑا سا اطمینان کر لیجئے، ریلیکس ہو جائیے، کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کیجیے جس میں ریلیکسیشن کا ایلیمنٹ ہو۔ ہیلتھ بالکل ٹھیک ہے۔ لو وائب میں یہ ہے کہ آپ لو وائب ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ آپ کو رابطے بحال کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ جن سے آپ کو محبت ہے ان سے اپنے رابطے بحال رکھیے گا، اپنی مصروفیت میں یا اپنی تیزی میں اپنے رابطے جو ہیں ان کو ڈسٹرب مت کیجیے گا۔ فائنانسز اور ایجوکیشن ٹھیک جا رہے ہیں، فائنل ڈیسیشن یا فائنل کمٹمنٹ مت کیجیے گا۔ فار ایگزامپل فائنل سائن کرنے سے پہلے تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے گا، کیونکہ انفارمیشن آپ کے پاس مکمل نہیں ہے، وہ انفو جو آپ کو چاہیے
یا جو بنیادی ہے یا جو ریکوائرڈ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا ویٹ کیجئے اور چیزوں کو فائنلائز ہونے کی بجائے، انہیں فائنل کرنے کی بجائے انہیں تھوڑا سا ٹائم مزید دے دیجئے تاکہ آپ کو انفارمیشن جو آپ کو چاہیے وہ آپ کو حاصل ہو سکے۔ لبرا دوستوں کے لیے اس ہفتے کا لکی میسج ہے جی 32 ہی ہونا چاہیے تھا آپ کا، کیونکہ 32 ہے میوزک کا نمبر، میوزک یا آرٹس کا نمبر۔ تو آپ کی جو بھی دلچسپی ہے، میوزک، آرٹ، کریٹیو جو بھی چیزیں ہیں، وہ تھوڑا سا ان کو انکریز کر دیجیے۔ اس ہفتے کوشش کر کے زیادہ میوزک سنیے، یا جو آپ سننا چاہتے ہیں، یعنی کہ آڈیو ول ہیلپ یو۔ اور جتنا بندہ اندر سے ایجی اور ڈسکمفرٹ میں ہوتا ہے، تو اس وقت when you listen، اس وقت جب آپ سنتے ہیں، خاص طور پہ میوزک اور وہ آڈیو آپ کو پسند ہے، تو آپ کافی کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں۔ سو 32 از یور لکی نمبر فار دس ویک۔ آپ کا لکی سٹون اور لکی کلر دیکھتے ہیں۔ لکی سٹون آپ کا جناب بن رہا ہے فیروزہ۔ فیروزہ ہوتا ہے، ایک تو سمپل فیروزہ ہوتا ہے نا، ایک فیروزہ ہوتا ہے جس کے اوپر براؤن لائنز ہوتی ہیں یا گولڈ ڈسٹ ہوتا ہے، وہ فیروزہ آپ کو اس ہفتے چاہیے۔ اور کلر آپ کو تھوڑا بلیک پہنیے۔ بلیک کلر ان دنوں میں بھی آ جاتا ہے، لکی ہوتا ہے جب آپ تھوڑا سا آپ کو کنسالیڈیٹ ہونے کی یا مجتمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس وقت بھی بلیک کلر لکی کلر ثابت ہوتا ہے۔ اب آپ کے ڈیوائن میسج کی طرف آتے ہیں۔ ڈیوائن میسج یہ کہہ رہا ہے، آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ جو کام بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، جو سٹیپ بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں، اس میں رک جائیے۔ کہیں صدقے خیرات کی یا چیریٹی کی بھی کمی ہے، اس کو کلین کیجئے۔ اس کو جیسے فار ایگزامپل ہم سمبولیکلی بتاتے ہیں، آپ کوئی رشتہ پکا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی مکان خریدنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی اور ایسا کام، کوئی سٹیپ لینا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی صدقے خیرات کی کمی ہے۔ اس کو پہلے صدقے سے کلین کیجئے، چیریٹی سے اس کو انہانس کیجئے، اور اس کے بعد پھر یہ کام کیجئے جو بھی آپ اس ہفتے کرنا چاہ رہے ہیں۔ موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے لبرا دوست یاد سے ہمیں لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے۔ ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا زبردست ہے، کیونکہ ان کے اس ہفتے جو ایکٹیویٹی ہے 5th and 6th 7th ہاؤس، دونوں ہاؤسز میں ان کی ایکٹیویٹی ہے، اور 5th اور 7th ہاؤس بیسیکلی رول کرتے ہیں ریلیشن شپس کو، رومانس کو، وہ چیزیں جو آپ سے جن سے آپ کی دلی وابستگی ہے۔ سو دلی وابستگی کے جو ہومز ہیں وہ آپ کے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس ہفتے آپ نے کیئر کرنی ہے۔ جیسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا، انسان یک طرفہ محبت کا شکار ہو جاتا ہے، یا کوئی فینٹم کریٹ کر لیتا ہے، یا ذہنی ایک ہم کوئی آئیڈیل کریٹ کر لیتے ہیں اور اسے محبت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسی سچویشنز بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو کرش ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی بہت اچھا لگنے لگ جاتا ہے، جو یک طرفہ محبت جہاں تک آپ کی پہنچ بھی نہیں ہے۔ فار ایگزامپل بعض دفعہ ہمیں کسی ایکٹر سے یا کسی ایکٹریس سے یا کسی کھلاڑی سے ایک دم کرش ہو جاتا ہے، اس ٹائپ کا کوئی کرش ہے، وچ از گڈ۔ آپ کو ایٹ لیسٹ پتہ چلے گا what type of character you like. So it's a week of crush آپ کے لیے۔ اور اگر کرش نہیں بھی ہے تو پھر فینٹم لوز، یعنی کہ ذہنی آئیڈیل، کہ یہ چیز جو ہے نا، جیسے فینٹمز ہم کریٹ کرتے ہیں اور ان سے ان لو ہو جاتے ہیں، اس طرح کا ہے۔ اور میں نے آپ کو اس جو مہینہ اس کے شروع میں ایک ویلاگ بنایا تھا، میں نے کہا تھا کہ ٹوئن فلیمز کی اور سول میٹس کی بہت ایکٹیویٹی ہے۔ تو وہ جو ٹوئن فلیم کی ایکٹیویٹی مجھے نظر آتی ہے، یا سول میٹس کی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، اسکارپیو اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے اس میں اسکارپیو کی۔ اور خاص طور پہ جو پورا چاند ہے، پورا چاند کی جو تاریخیں بن رہی ہیں وہ آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہیں، اگر آپ اس حوالے سے چاہیں تو۔ سو جب یہ آ جاتا ہے تقریباً مڈ ویک آ جاتا ہے، مڈ ویک میں اور فل مون کے دنوں میں یہ جو ٹوئن فلیم وغیرہ، یہ آپ کو آپ کے لیے یہ سائڈ بھی روشن ہوگی، اس پہ بھی چاند کی روشنی پڑ رہی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یوں لگتا ہے کہ اس ہفتے بڑے اہم لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، مثلاً وہ لوگ جو بھی اہم ہیں، یا جیسے ایک فیملی میں بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، یا آفس میں باسز ہوتے ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، یعنی ہائی پوزیشن لوگ جو ہیں وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں، اور کوئی ایسے نئے دوست بھی آپ کی زندگی میں شامل ہو رہے ہیں جو بڑے ٹیکنیکلی ویل انفارمڈ ہے، جو جیسے ہوتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ملتی ہیں، کہ ٹیکنیکل انفارمیشن جن سے ملتی ہیں، اور جو ٹیکنیشینز ہیں یا مکینکس ہیں وہ آپ کی زندگی میں اس ہفتے بھی کوئی پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہفتہ نیو آئیڈیاز کا، نیو ڈائریکشنز کا، نیو تھاٹس کا، نیو ہیپینس کا، اس طرح کا ہفتہ بھی ہے۔ اور یہاں پر آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ایک لیپ آف فیتھ ہوتا ہے نا، یقین کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ کوئی قدم اٹھا لیجئے جو آپ ایک مدت سے اٹھانا چاہ رہے ہیں۔ اپنی جو آپ کی چھٹی حصہ ہے نا، اس پہ بھی یقین کیجئے، اپنی جو انٹیویشن ہے اس پر یقین کیجئے، اور اب یہ جو دل کی خواہشات ہیں وہ بیان کرنے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے۔
अगर आप किसी से अपने गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, आपके दिल में जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव फीलिंग है आप किसी को बयान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बयान करने में, कहने में कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी ये दिन आपके लिए पर्सनल डेवलपमेंट के हैं, पर्सनल सक्सेस के हैं। सो फोकस कीजिए अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर और अपनी लुक्स के ऊपर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आपकी ख्वाहिश के एक वो होता है ना कदम मज़ीद, वो आप उठाने जा रहे हैं इस हफ्ते इंशाल्लाह। अब देखते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी में आ रहा है सेलिब्रेशंस, जैसे शादी, मंगनी, घरेलू फंक्शन, जैसे सालगिरह होती है, इस हफ्ते कुछ सेलिब्रेशंस आपके ज़िंदगी में दिखाई देती है जिनको आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट। ये है आपकी पॉजिटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी आपके लिए फिर वही चीज़ आ गई है, जैसे आपको जो है ना, क्योंकि ये तसलसल से ये वाली नेगेटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में आ रही है जो कहती है कि कोई दोस्त बनकर आपको धोखा दे सकता है, भेड़ की खाल में भेड़िया हो सकता है, जिस पर आप यकीन कर रहे हैं उस पर शक कीजिए, जिस पर शक कर रहे हैं उस पर यकीन कीजिए। कुछ इस तरह की आपकी नेगेटिव एनर्जी है। हेल्थ अलर्ट में सब कुछ ठीक है। और आई इन्फेक्शन या नेज़ल इन्फेक्शन हो सकती है, ये ENT का कोई मसला बन सकता है। अदरवाइज़ इसको आप SOPs के साथ कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा SOPs, फिर ये होता नज़र नहीं आता। लव वाइब में मैंने आपको बताया अभी, यहाँ आपकी एस्ट्रोलॉजी में भी यही था कि लव के लिए बहुत फर्टाइल डेज हैं ये। आप अगर तलाश करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आपके लिए मोहब्बत और जिसे कहते हैं दिल में कोई, जैसे दिल की जो खुशी होती है वो हासिल करने के दिन है। एजुकेशन और फाइनेंसेस परफेक्ट, आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, आप सही रास्ते पर हैं और आप अपनी मंजिल बहुत जल्द पा लेंगे। लकी नंबर देखते हैं हमारे स्कॉर्पियो लोगों का। लकी नंबर है 93। 9 नंबर होता है मुकम्मल करने का, और जो 3 नंबर है ये होता है हैप्पीनेस का। 93 जब इकट्ठा आ जाता है तो ये कहता है कोई चीज़ जैसे होता है हैप्पी एंडिंग हो गया, कोई चीज़ जो है वो मुकम्मल आपकी तकमील पा सकेगी। और 93 विल बी योर लकी नंबर विच सेज के कंप्लीट एज मच क्लटर, अपना जितना आप क्लीन कर सकते हैं या जो भी आपके नामुकम्मल काम है वो मुकम्मल होने के ये दिन है। आपका लकी स्टोन और लकी कलर देखते हैं। आपके लिए लकी स्टोन आ रहा है जी, फिर यही आ रहा है जेस्पर। जेस्पर एक रेड कलर का जेस्पर आपको चाहिए, इजीली मिलने वाला कॉमन पत्थर है। और जो लकी कलर है आपका ये बन रहा है जिसको हम कहते हैं ये जो होता है आप डार्क मैरून वैसे भी आपका लकी पत्थर है, तो इस हफ्ते रेडिश मैरून आपका लकी कलर है और स्टोन भी आपका रेड जेस्पर है। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज कह रहा है जी कि आप के लिए जो ये हफ्ता है इसमें आपको रूहानी तौर पर आपको तलाश करने की ज़रूरत है कि आपकी डिवाइन ड्यूटी क्या है। सिर्फ इंसान गोश्त पोश्त का पैदा होकर मरने का नाम नहीं है, इस सफ़र में कोई रूहानी मकसद भी होता है इंसान का। तो इस हफ्ते अगर आप कोशिश करें और अपना रूहानी मकसद जानने की कोशिश करें तो वो आपको बड़ी इजीली बता दिया जाएगा, क्योंकि वाइब्स ऐसी हैं कि अब तक आपका रूहानी मैसेज पहुंचा दिया जाए कि आपको इस दुनिया में क्या काम करने के लिए भेजा गया है। अब आते हैं सेजिटेरियस की तरफ, और उससे पहले स्कॉर्पियो दोस्त याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता जो है ये आपके लिए कुछ ऐसा हफ्ता है जो आपको जैसे होता है ना कि आपको भाग दौड़ अपने हाथ में लेनी है। लोग आपको इस हफ्ते डिसअपॉइंट करेंगे, आप जिस पे ट्रस्ट करेंगे, जिससे बात करेंगे वो आपको डिसअपॉइंट करेगा। और आपने इस हफ्ते जो होते हैं ना रिश्ते, उनको मजबूत करना है, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हैं लेकिन उनकी जो है वो वीक होते चले जा रहे हैं। रिश्तों को तवज्जो दीजिए, रिश्तों को मजबूत कीजिए, रिवाइव कीजिए और नए सिरे से अपने रिश्तों को एक जिला बख्शें या जान अता करें, क्योंकि आपको जो इस वक्त तवज्जो की ज़रूरत है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो शायद किसी गलत रास्ते पे जा सकते हैं, जैसे एडिक्टिव रवैया हो गया, एडिक्टिव हो गया, या जैसे होता है नेगेटिव हो जाना। कोई फैमिली मेम्बर समझ लीजिए, कोई दोस्त समझ लीजिए, कोई बहुत अपना जो नेगेटिव हो सकता है, कोई रॉन्ग रास्ते पे जा सकता है,
کوئی غلط ایکٹیویٹیز میں پڑ سکتا ہے، تو توجہ دیجیے اپنے انوائرمنٹ میں کہ کہاں پر کون کسی غلط راستے پہ جا سکتا ہے یا اس کے جانے کے امکانات بڑے ہوئے ہیں. لہٰذا اپنے جو بھی آپ کا سرکل ہے یا جو بھی آپ کی لائف کا اس وقت محاذ ہے، اس پہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پر دیکھیے کہ وہ کسی غلط انفلوئنس میں تو نہیں ہے یا کوئی غلط سٹیپ اٹھانے تو نہیں جا رہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس ہفتے آپ کو بہت سارے آئیڈیاز ملیں گے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ سٹیپ اٹھانا چاہتے ہیں، ایک قدم سے دوسرا قدم لینا چاہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا چاہتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کو یہ آپ کے لیے آسانی فراہم کر دی جائے گی کہ آپ کو اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کو گاڑی مل جائے گی، آپ آسانی سے ٹرانسپورٹیشن آپ کی ایزی ہو جائے گی. اس کے بعد نئے آئیڈیاز آ جائیں گے. اگر آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، گھر میں واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، بیسیکلی جو چیز آپ کو چڑچڑاہٹ جس سے ہو رہی تھی کہ مجھے یہ چاہیے اور یہ ہو نہیں پا رہا، تو وہ کام آپ آرام سے اس ہفتے کو وسائل بن جائیں گے، کوئی طریقے بن جائیں گے کہ آپ وہ کام کر لیں گے. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کو کوئی ٹیم مل جائے گی. جیسے آپ ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں اپنا کام، کسی دوسرے سے کہتے ہیں تم کر دو، ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، اس سے بھی آپ کا ورک لوڈ لائٹ ہو جاتا ہے. آپ کو اس ہفتے بیسیکلی جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو لوگوں کو سیریسلی لینا ہوگا، اور لوگوں کو سیریسلی لینا ہوگا، رشتوں کو سیریسلی لینا ہوگا، اور سوچنا ہوگا یہ رشتہ کہاں جا رہا ہے، اس کو کیسے امپروو کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ تھوڑا سا ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ تھوڑے آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں. دوبارہ رشتوں کو قریب لائیے، دوبارہ سب کے ساتھ وہ کیجیے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک بہت کیئر کیجیے گا مڈ ویک میں، خاص طور پہ کہ جیسے کریئر میں یا کام میں یا گھر میں کوئی بلا وجہ آپ پر بہتان لگا سکتا ہے، یا کوئی غلط بات آپ کے حوالے سے پھیلائی جا سکتی ہے، کوئی گوسپ پھیلائی جا سکتی ہے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، جسٹ ٹو ڈسٹرب یو. تو اس کو بھی فوکس کیجیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ہیلتھ کی بہت زیادہ کیئر کیجیے. ہیلتھ میں جو مین چیز ہے نا، وہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو اپنے جو نیک ہے، نیک اور شولڈرز، ان پر دینا ہے، توجہ دینی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے نیک یا شولڈر میں بل پڑ جائے یا وٹ ایور، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو آپ کو بیسیکلی جو میسج ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ موسم کے بدلتے ہوئے اثرات کا جو اثرات ہے وہ آپ کی گردن اور آپ کے کندھوں کو افیکٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا یہ تھوڑی سی کیئر کر لیجیے گا. اب آتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی کی طرف. پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے، پازیٹیو انرجی کے حوالے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی بالکل ٹریک پر ہیں، اپنی منزل کے بالکل راستے پہ پہنچ گئے ہیں، اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں، اور بس ایسے دروازہ ہی کھولنا ہے اور اپنی منزل حاصل کر لینی ہے. بس اپنی منزل سے آپ کوئی ایک قدم کے فاصلے پر ہیں. نیگیٹیو انرجی میں جیسے ایسے لگتا ہے کہ لوگ آپ کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، یعنی آپ کو نکال کے سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ کے بغیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یعنی کہ جیسے ہوتا ہے نا مائنس یو، آپ کے بغیر آپ کو جیسے کامیابی ہے وہ سارا اس کا کریڈٹ خود لینا، آپ کو اس میں سے مائنس کر دینا. آپ کو یہ فیل ہوگا پورا ہفتہ کہ آپ کو مائنس کیا جا رہا ہے. اس کو ذرا توجہ سے ہینڈل کر لیجیے گا. ہیلتھ الرٹ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ اسٹرالوجی میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو اپنی ہیلتھ کی کیئر کرنی ہے. ہیلتھ میں کندھے اور گردن تھے، لیکن کندھے اور گردن کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہیلتھ ہے اس میں پرابلم یہی آ رہی ہے، موسمی حالات کا جو ہے آپ صحیح طرح سے مقابلہ نہیں کر رہے. اور تھوڑا سا اپنی فزیکل موومنٹ انکریز کیجیے تاکہ یہ آپ کو ہیلتھ نہ پرابلم ہو جو نظر آ رہے ہیں. لو وائب بہت اچھی ہے، لگ رہا ہے کہ جیسے اٹس آل پازیٹیوٹی. ایک جو میسج ہے ٹیروز میں آپ کی لو الرٹ کے بارے میں، لو وائب کے بارے میں، وہ ہے پازیٹیوٹی. اٹس آل پازیٹیو آل اراؤنڈ. فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ بالکل ٹریک پر ہیں، آپ بالکل راستے پر ہیں. اور اگر آپ کا فائنانشیل ایشوز تھے کوئی تو وہ ریزالو ہونے والے ہیں عنقریب، بہت جلدی. لکی نمبر دیکھتے ہیں آپ کا. لکی نمبر ہمارے جو دوست ہیں ان کے لیے 5 ہے. سیگیٹیریس دوستوں کو 5 سوٹ بھی کرتا ہے کیونکہ 5 نمبر ہوتا ہے چینجز کا، گھر کا، حالات کا، پازیٹیو چینجز کا، اپنی مرضی کی تبدیلی کا. اور اپنی مرضی کی تبدیلی اور سیگیٹیریس یہ تو لازم و ملزوم ہے. So 5 is your lucky number all over the week. اب آپ کا لکی سٹون اور لکی وہ دیکھتے ہیں کلر.
लकी स्टोन है जी ब्लू लेसेगेट, ऐसा नीला पत्थर, अकीक, नीला अकीक होता है, ये पीछे भी मेरे लगा हुआ है जिसमें लहरें होती हैं सफ़ेद, और ये भी ब्लू लेसेगेट है, ये यानी कि नीला पत्थर होता है और उसमें लहरें होती हैं सफ़ेद। ये जो ब्लू लेसेगेट होता है ये ठंडक लेकर आता है, हालात में ठंडक लेके आता है, दिल दिमाग को बिल्कुल काम डाउन कर देता है। और इसका जो लोग स्टोन ना हीलिंग करते हैं वो ब्लू लेसेगेट का इलाज, डिप्रेशन का इलाज करते हैं इस पत्थर से। जिनको डिप्रेशन होता है उन्हें इतने बड़े साइज़ का गले में पहना दिया जाता है या ब्रेसलेट पहना दी जाती है। तो इस हफ्ते आपको जो ये हमने सारी डिस्कशन की है उसमें अगर आप ये पत्थर अपनी टेबल पर या अपने बैग में या अपने करीब कहीं रखते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज पत्थर एनर्जी होती है, इनके साथ पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो ये माहौल को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कर देते हैं। आपका जो डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते का वो ये है, सेक्रेटेरियस दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज में ये आ रहा है कि इस हफ्ते आपको ट्रू ड्रीम्स भी आ सकते हैं और आपको ट्रू विजन्स भी आ सकते हैं। लिहाजा अपने ख्वाबों का रिकॉर्ड रखिएगा और अपने विजन्स का रिकॉर्ड रखिएगा, उसमें आपके लिए ट्रू इन्फॉर्मेशन है। मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे सेक्रेटेरियस दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारा जो ये है कैप्रिकॉर्न दोस्त, ऐसे लगता है कि जैसे इस हफ्ते ये बड़े आर्टिस्टिक और बहुत क्रिएटिव हुए हैं। एक नया आपको अपने अंदर आर्टिस्ट मिलेगा, यानी कि जो भी आपकी ज़रूरत है ना आपके अंदर के जो काम डाउन करने के लिए या सुकून हासिल करने के लिए, उससे आपको इस हफ्ते पता चलेगा कि ये जो सुकून है आपको इस काम से मिलता है, पेंटिंग से या लिखने से या म्यूज़िक सुनने से। आर्टिस्ट आपके अंदर इमर्ज हो रहा है, एक आर्टिस्ट पैदा हो रहा है आपके अंदर, और ये देख लीजिएगा। और जैसे इस हफ्ते लगता है कि आप फिल्में ज़्यादा देख रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं, कॉन्सर्ट्स अटेंड कर रहे हैं, कवाली नाइट्स अटेंड कर रहे हैं, यानी कि म्यूज़िक की तरफ और आर्ट्स की तरफ या आर्ट गैलरीज़ की तरफ आपका रुझान लग रहा है। और उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि जैसे आपके जो दोस्त हैं उनका कोई बैंड उन्होंने बनाया हुआ, गराज बैंड टाइप वो एक्टिविटी है कि घर में बैठ के अपने बैंड वगैरह कर रहे हैं, ड्रम बीट कर रहे हैं, इस तरह से कुछ लग रहा है। तो ये भी आपकी एक्टिविटीज़ इस हफ्ते दिखाई देती हैं। और उसके साथ साथ आपका दिल इस हफ्ते चाहेगा कि कोई रिस्क लिया जाए, कोई बड़ा रिस्क लिया जाए, लेकिन कैलकुलेट करके। कोई ऐसा रिस्क आप लेना नहीं चाहते कि जो चाहेंगे, रिस्क लेने को दिल चाहेगा लेकिन सोच समझ कर, जो वो दाव जो जीतने के लिए खेला जाता है, इस तरह का आप करेंगे। और साथ ही साथ आपका दिल चाहेगा कि कोई साइड बिजनेस शुरू किया जाए, कोई साइड में काम शुरू किया जाए, इस तरह की ये इस हफ्ते में कैफियत हैं। और आपका जो इस हफ्ते जैसे होता है ना, आपने बाज़ बच्चे देखे होंगे जो मुसलसल वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, तो उस तरह से आपका दिमाग मुसलसल चल रहा है, गेम्स में चल रहा है, चीज़ों में चल रहा है, आर्ट में चल रहा है, उसको आप इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा एक ध्यान ये रखिएगा कि आप के जो सिबलिंग्स हैं या बहन भाई हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपना जो एक इमेज है, एक सॉलिड इमेज है, वो रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस हफ्ते आपके जिनकी आप उम्मीद है। अगर आप थोड़ा सा भी कमज़ोरी का करते हैं इजहार, तो आप एक रोल मॉडल जो आप बने हुए हैं लोगों के लिए या दूसरों की जो आप ताकत है, तो हो सकता है अगर आप कमज़ोर पड़ें तो बहुत सारे लोग आपके साथ वो भी कमज़ोर पड़ जाएं। लिहाजा आपने कमज़ोर नहीं पड़ना है। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट इस हफ्ते की बात है कि आपके हो सकता है जो इमीडिएट फैमिली है, घर है, उसमें कोई फंक्शन ज़्यादा हों, इवेंट्स ज़्यादा हों और आप उनमें मेज़बान का रोल प्ले करना पड़े, यानी कि जैसे आप मेहमानों को रिसीव कर रहे हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन इस हफ्ते की लगती है कि आप मेज़बान हैं और उसको रोल को आप अच्छी तरह निभा रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस हफ्ते आप बहुत सारे लोगों की उम्मीद भी हैं, ताकत भी हैं, स्ट्रेंथ भी हैं, और लोग जाने अनजाने आप पे डिपेंड कर रहे हैं और हो सकता है आपको पता भी ना हो। लिहाजा ये ज़हन में बात याद रखिएगा। पॉजिटिव एनर्जी में ये कि हमारे जो दोस्त होते हैं ना, कैप्रिकॉर्न दोस्त, इनका एक प्रॉब्लम होता है डिप्रेशन। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों की ये इनके अंदर एक हिस्स होती है, ये चीज़ होती है कि ये चाहते हैं कि ये बस रस्सी तुड़ा के किले से भाग जाए। लेकिन इस हफ्ते आपको ये फीलिंग, यानी कि यू विल फील हैप्पी। ये जो डिप्रेशन आपका अज़ली अब्दी डिप्रेशन है, उससे आप निकल आएंगे। बहार आपकी ज़िंदगी के अंदर भी बहार आती है, आपके दिल के अंदर भी बहार है, मौसम में भी बहार है।
شاید اتنی زیادہ بہار ہے اور اتنے کھل کے پھول کھلے ہیں کہ آپ بالکل انجوائے کریں گے. یو ول فیل ہیپی, آپ انجوائے کریں گے اور آپ کے اندر کا وہ جو ایک غم کی کیفیت یا وہ ہے نا وہ دور ہو جائے گی. اور بہت کم ہوتا ہے کہ ہمارے کیپریکن دوست اس طرح کھل کھلا کے انجوائے کریں, لیکن اس ہفتے آپ کرتے نظر آتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں جیسے آپ کا دوست جو ہیں وہ آپ کے مقابلے بازی پر آ جائیں گے. دوستوں کے ساتھ آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا. وہ حسد میں آ سکتے ہیں, مقابلے بازی میں آ سکتے ہیں, آپ کے ساتھ تھوڑا سا جیسے آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن تلوار نکالنی پڑے گی اپنے دوستوں کے اگینسٹ. ہیلتھ الرٹ ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ کو معدے کا پرابلم ہے, دیٹ کین بی گیسٹرو انٹائٹس, گیسٹرو پیلپٹیشنز اس طرح کا ہے جو کہ غلط کھانے کی وجہ سے یا بازار کے کھانے کی وجہ سے. کھانے کی بہت احتیاط کیجیے گا ورنہ یہ کھانا آپ کے اسٹمک کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اب آپ کی لو وائب پر آتے ہیں. لو وائب میں پازیٹیوٹی ہے, لو ٹرائنگل بھی ہو سکتا ہے ایک وقت میں آپ کو دو لوگوں سے محبت ہو جائے, یا آپ کو کسی سے محبت ہے اور کسی کو آپ سے ہو جائے, یا کوئی لو ٹرائنگل ہو سکتا ہے آپ کے لیے. محبت جو ہے وہ کافی زیادہ لگ رہی ہے اور بہت سارے لوگوں سے لگ رہی ہے. آپ کی فائنانسز اور ایجوکیشن پرفیکٹ, بہت زبردست. سو یور سیڈس, یہ وہ وقت ہے آپ کے لیے جب کسان اپنے سیڈ سو کرتا ہے. اگر آپ ایجوکیشن میں ہیں تو آپ کے لیے بہت زبردست بڑی کامیابی ہے, اے اسٹار. اور اگر آپ فائنانسز میں ہیں تو 1 کا 10 اس طرح سے لگ رہا ہے آپ کا اس ہفتے کا یہ کارڈ. اور اب دیکھتے ہیں آپ کا لکی نمبر کیپریکن دوستوں کے لیے 33. 3 لکی ہوتا ہے اور جب یہ ڈبل 3 ہو جاتا ہے equals to 6 تو یہ بہت لکی ہوتا ہے. اور بیسیکلی 33 جب بھی آتا ہے تو کہتے ہیں انجوائے. ہم اس کو جس ہفتے کا دن کا مہینے کا ہم کہتے ہیں اٹس اے لکی ویک, جسٹ انجوائے دا ویک. ویسے اس میں 33 میں جو بیسک چیز ہوتی ہے نا وہ, کیونکہ 3 کمیونیکیشن کو بھی ظاہر کرتا ہے, کمیونیکیٹ, پازیٹیولی کمیونیکیٹ, سے گڈ تھنگس آل اراؤنڈ, اس طرح سے ہوتا ہے. اب لکی نمبر دیکھتے ہیں, لکی اسٹون اور لکی کلر دیکھتے ہیں. آپ کا لکی اسٹون ہے جی ٹائیگر آئے. ٹائیگر آئے ایک براؤن پتھر, براؤن ٹائیگر آئے. ٹائیگر آئے بہت سارے کلرز کا ہوتا ہے لیکن آپ کے لیے ہے براؤن جس میں گولڈن لائنز ہوں, گولڈن زیادہ ہو جس میں براؤن کی نسبت, اور کلر آپ کا بلیک, اور بلیک کے ساتھ آپ کا کلر بنتا ہے گرین. اب آتے ہیں ڈیوائن میسج. ڈیوائن میسج ہمارے کیپریکن دوستوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو بنا بتائے ان کی مدد کرنی ہے. کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور لوگوں کے راستے سے آپ رکاوٹیں ہٹا دیجئے, پتھر سڑک پہ چلتے چلتے پتھر ہٹا دیجئے, اس طرح سے. یعنی کہ آپ ایسے لوگوں کی مدد کیجئے جن کو کہ آپ جانتے بھی نہیں. آپ راستے سے پتھر ہٹا دیتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون اس سے بینیفٹ حاصل کرتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کی خوشیاں جو ہیں, آپ کی جو خواہشات ہیں وہ کئی گنا بڑھ جائیں گی. یہ آپ کے لیے ڈیوائن میسج ہے. اب موو کرتے ہیں ایکویریس کی طرف, اور اس سے پہلے ہمارے کیپریکن دوست جہاں سے میں لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر کر لیجئے. ایکویریس دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے نا جی, یہ ایسے ہے فلائٹ آف فینٹیسی کا. بہت ساری سوچیں, بہت سارے خیالات, بہت ساری باتیں, اور جیسے کوئک ہوا ہوا ہے دماغ آپ کا بہت زیادہ. اور آپ کا یہ جو ویک ہے یہ پیسے کمانے کا بھی ہو سکتا ہے. صرف ایک احتیاط کرنی ہے آپ نے, اور وہ یہ احتیاط ہے کہ آپ جیسے ہمارے یہ ایکویریس دوست جو ہوتے ہیں نا, یہ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں, لیکن جیسے فلیشی چیزیں نہیں ہوتی, امپلس بائنگ ہے, یہ خرید لیا, یہ خرید لیا, اس کی بھی ضرورت نہیں, یہ بھی لے لیا, اس طرح سے آپ کر رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ اپنے بجٹ سے بہت اوپر جا کے شاپنگ کر لیں گے. یہ نہیں کہ اگر آپ کو ایک ہے تو آپ 10 جو ہے وہ بائی کر لیں گے, بیکاز جسٹ اٹریکٹ کرتی ہے کوئی چیز آپ کو, اور آپ سوچتے ہیں نہیں یار میں نے تو بس یہ لے کے رہنا, میں بلا وجہ کی شاپنگ آپ اس وقت کر رہے ہیں. تو یہ آپ کر لیجیے گا. یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا obsessed with unplanned buying, سو بالکل obsession کی طرح, خبط کی طرح آپ کے ذہن پہ سوار ہو جائے گا, میں نے یہ بھی لینا, میں نے یہ بھی لینا. اس بازار گئے اور بس بلا سوچے سمجھے جو چیز اچھی لگی اسے اٹھا لیا, اس طرح کا ہے, اور بعد میں کہنا یہ میں نے کیا خرید لیا. یہ چیز آپ کے ساتھ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو پرانے مسئلے ہیں ان کے نئے حل نکل آئیں گے. آپ کا دماغ کیونکہ بہت ہائی فریکوینسی پر اس وقت چل رہا ہے, تو آپ پرانے مسئلوں کے, جب 100 سال پرانا مسئلہ بھی ہوتا ہے اس کا بالکل نیا اور ماڈرن آپ اس کا نکال لیں گے
اس کا حل نکال لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو وائبز آ رہی ہے نا، جو آسمانی کونسل کا ماحول ہے آپ کے لیے، اس میں تھوڑا سا جیسے ہیجان نہیں ہوتا، خبریں سن کے پریشان ہو گئے، اس کی انگزائٹی ہوگی، اس چیز کی انگزائٹی ہوگی. سو یہ ہیجانی جو کیفیات ہے نا، یہ جو آپ کے لیے ملکی حالات کے حوالے سے ہیں، یہ آپ کے دماغ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کے دماغ کو اور کوئی چیز ڈسٹرب نہیں کر رہی ہے. اور آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ چیزوں کو سمارٹ کریں گے، سمارٹ ہاؤس، کہ جیسے ڈور بیل نہیں لگا لی جائے. اگزامپل دے رہی ہوں سمبولیکلی، کہ آپ سمارٹ ہاؤس بنائیں گے اپنا. آپ کو دل چاہے گا کہ اس طرح جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا، اس کا استعمال کریں گے گھر کو سمارٹ بنانے کے لیے. یہ کافی زیادہ آپ کی وہ چیز ہے. اور یہ جو ہے نا، آپ کی جو ذہن آپ کا چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے کہ کم مشقت میں زیادہ کام کیا جائے، مور پروڈکٹیو ود لیس ایفرٹ. یہ چیزیں اس لیے شاید آپ اپنے گھر کو اسمارٹ ہاؤس بنانا چاہ رہے ہیں، جہاں پر آپ کو چیزیں جو ہیں وہ ٹیکنیکلی ہائی ہوں، ڈیجیٹلی ہائی ہوں، اور ہر جگہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال. یہ آپ کی دماغ کی اس ہفتے کی سوچیں. اور اس کے علاوہ انرجی بہت زیادہ، انرجی لیول، پازیٹیو انرجی لیول، جیسے ہائپر ایکٹیو آپ ہوئے ہوئے مینٹلی بھی، فزیکلی بھی، اور آپ کو دل چاہ رہا ہے یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ فوکس کریں پیسے کمانے پر، کیونکہ پیسوں کا اس ہفتے آپ کی زندگی میں، اگر آپ جاب چاہتے ہیں، بونس چاہتے ہیں، پوزیشن ہائی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جو منی وائز آپ کے لیے یہ ہفتہ بہت لکی ثابت ہو سکتا ہے. لہٰذا اپنا فوکس جو ہے وہ منی کی طرف کیجیے گا، اور منی کی طرف کیجیے گا. اور منی جو ہے، یعنی کہ دو ہے اس وقت جو ایکٹیویٹی فائنانسز کی ہے، پیسہ جا بھی بہت زیادہ سکتا ہے اور آ بھی بہت زیادہ سکتا ہے. یہ دو چیزیں ہیں. جس میں نے کہا نا شروع میں، آپ کے پاس پیسے ہیں، سارے پیسے مارکیٹ میں لٹا کر گھر آ جائیں گے، یا آپ سارا پیسہ سمیٹ کے گھر آ جائیں گے. سو اس طرح کی کوئی سچویشن ہے. اس کو اپنے، یعنی سمبولک باتیں ہیں نا، ان کو آپ نے اپنی زندگی کے حساب سے خود اپلائی کر کے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے. پازیٹیو انرجی کے حوالے سے ہمارے کوئریز دوستوں کے لیے یہ ہے کہ آپ کا حکم چلے گا، آپ کا فیصلہ چلے گا. جو فیصلہ آپ کریں گے وہی فیصلہ مانا جائے گا، جو بات آپ کریں گے وہی بات مانی جائے گی. یعنی کہ یو آر دی ایمپرر دس ویک. اپنے ماحول کا، اپنے محاذ کا اس وقت علم جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. نیگیٹیو انرجی میں دیکھتے ہیں. نیگیٹیو انرجی میں یہ ہے کہ آپ کو، جیسے میں نے کہا کہ ایک طرف تو آپ چاہتے ہیں کہ اسمارٹ ہاؤس بنا لیں، لیس ایفرٹ اور زیادہ کم مشقت، لیکن حالات کچھ ایسے بنتے جائیں گے، یا لوگ کچھ ایسی کوشش کریں گے کہ آپ کی منزل کو آپ سے دور لیتے چلے جائیں. آپ جیسے سراب بنا دیں گے آپ کی منزل کو. آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، اسے 2 قدم پیچھے لے گئے، اس طرح سے. اور یہ جو کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر ہو رہا ہے. جو تاخیر آپ کے کاموں میں آ رہی ہے، ڈیلے کہہ لیجیے، تاخیر کہہ لیجیے، ہوا کام ہاتھ سے نکل جانا، یہ تھوڑا سا اس ہفتے ہے آپ کے لیے. اب آتے ہیں ہیلتھ الرٹ کی طرف. ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے. سر درد ہے اور آئی انفیکشن ہے اور ماتھے میں کچھ چوٹ لگ سکتی ہے. یہ ایریا، یہ اس پہ کیئرفل رہیے گا. لو وائب میں ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے، بہت ملنا ملانا، ایکٹیویٹی، پازیٹیوٹی، کمیونیکیشن، یہ چیز نظر آتی ہے آپ کی لو وائب میں. لکی نمبر دیکھتے ہیں ہمارے کوئریز دوستوں کا. اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 87. 8 اور 7. 8 اور 7 کہتے ہیں کہ دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو. اس ہفتے جو کام کرنا ہے اس سے پہلے تھوڑا سا چیریٹی کر لیجئے. یعنی دین اور دنیا دونوں کو ملا کر چلنا ہے، نہ اکیلے مادی نہ اکیلے روحانی، دونوں ساتھ آپ کے چلیں گے تو ہی آپ کامیاب رہیں گے. ادروائز 87 اس نمبر آپ کے لیے، یہ دونوں نمبر اس ہفتے لکی ثابت ہوں گے. لکی سٹون اور لکی کلر دیکھ لیتے ہیں. آپ کا لکی سٹون ہے جی گولڈن ٹوپاز. گولڈن ٹوپاز کی جو وائب ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اس ہفتے پازیٹیو رہے گی. یہ عام پتھر ہے، مل جاتا ہے، ایزیلی مل جاتا ہے، جگہ مل جاتا ہے، اس کی کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوتی. یہ یہاں پر میرے پاس بھی گولڈن ٹوپاز پڑا ہوا ہے، ایسے یہ اس طرح سے ہوتا ہے. دس از گولڈن ٹوپاز. یہ راک میں مل جاتے ہیں، ایزیلی مل جاتے ہیں، اور ان کا ملنا مشکل نہیں ہوتا. سو یہ آپ کے پاس، اور ویسے بھی سب کے پاس گولڈن ٹوپاز ہونا چاہیے. گولڈن ٹوپاز جو ہوتا ہے یہ اٹریکٹ کرتا ہے منی کو اور اسپریچولیٹی کو اور روحانیت کو، اور جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، یعنی گولڈن رے آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے. سو گولڈن رے جب زندگی میں آ جاتی ہے تو وہ بہت لکی رہتی ہے.
اور آپ کا جو کلر بن رہا ہے جی پرپل بن رہا ہے، پرپل آپ کا لکی پتھر بن رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس ہفتے کا آپ کا ڈیوائن میسج کیا ہے ہمارے ایکویریس دوستوں کے لیے۔ اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے زندگی میں آپ کو جو کام بھی آپ کر رہے ہیں اس کام میں جیسے ایک میڈیٹیشن کی ضرورت ہے۔ میڈیٹیشن یعنی اونچی آواز میں تلاوت کیجئے، اونچی آواز میں عبادت کیجئے، اونچی آواز میں خود تھوڑا سا میڈیٹیٹ کیجئے، یعنی کہ آپ کی آواز گونجے آپ کے ارد گرد، جو بھی آپ پڑھائی کر رہے ہیں، جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں اسے با آواز بلند تلاوت کیجئے، یعنی کہ یہ آپ اپنی زندگی میں اپنے عقیدے، اپنے مذہب کے حساب سے، جسے ہم چینٹنگ کہتے ہیں، مانترا چینٹنگ ہوتی ہے، جیسے تلاوت ہوتی ہے، جیسے ذکر ہوتا ہے، تو اونچی آواز میں جو عبادت کی جاتی ہے اس ہفتے آپ کو وہ عبادت کرنی ہے، ذکر زیادہ جیسے ہوتا ہے اونچی آواز میں وہ۔ اب موو کرتے ہیں اپنے لاسٹ سائن پائسس کی طرف، اور اس سے پہلے ہمارے ایکویریس دوست ہمیں یاد سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے۔ 13 مارچ سے 19 مارچ تک کا جو ہفتہ ہے یہ آلموسٹ لاسٹ ویک ہو گیا ہمارے پائسس دوستوں کی برتھ ڈیز کا، کیونکہ اب نیکسٹ ویک جو ہے سن آپ کے گھر سے موو کر کے تو چلا جائے گا ایریس میں۔ سو یہ لاسٹ ویک جتنے بھی پائسس دوستوں کی برتھ ڈے ہیں ان سب کو ہیپی برتھ ڈے۔ سب سے پہلے بہت ساری دعائیں، بہت ساری وشز، بہت سارا آپ کے لیے یہ کہ آپ کا نیا سال بہترین اللہ کرے، سب کو میری طرف سے ہیپی برتھ ڈے کی پازیٹیو اور اسٹرانگ وش۔ اس کے بعد اب یہ جو ٹائم ہے نا اس ہفتے ہمارے پائسس دوستوں کے لیے، اس میں مجھے ان کو یہ بتانا ہے کہ ان کا جیسے لگتا ہے کہ نا ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں، اس ہفتے ہمارے پائسس دوستوں کی نا ایسی کوئی وائب چل رہی ہے آسمانی کاؤنسل کی، ایسی ریز آپ کی طرف آ رہی ہیں جس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے نا وہ عام لوگوں سے 10 گنا زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اگلا بندہ بات کرنے لگتا ہے، اس کے سوال سے پہلے ہی آپ جواب دے دیتے ہیں، تو سوال منہ میں ہوتا ہے اور جواب آپ جو ہے وہ پہلے دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے زیادہ آپ مائنڈ ریڈنگ کر رہے ہیں، لوگوں کی چہرے سے ان کا سوال پڑھ رہے ہیں، یعنی اس طرح سے آپ کا جو ہے نا جیسے خط دیکھ کے مضمون بھانپ جانا، وہ والی بات اس ہفتے آپ کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے کہ آپ بڑی آسانی سے لوگوں کا مائنڈ ریڈ کر رہے ہیں، بڑی آسانی سے لوگوں کو سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کتابیں لگ رہی ہیں لوگ آپ اندر تک ان کے جو ہے وہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات کہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا شیپ شفٹر، یعنی جیسے گلاس میں گئے تو گلاس جیسے، جگ میں گئے تو جگ جیسے، یعنی جس ماحول میں آپ جائیں گے جیسا آپ چاہیں گے ویسا آپ ایٹیٹیوڈ اپنا لیں گے، آپ جیسا چاہیں گے لوگ آپ کو دیکھیں ویسا آپ بن کے لوگوں کو دکھا دیں گے۔ آپ کے اندر کچھ اتنی فلیکسیبلٹی ہے اور آپ اتنا انجوائے کر رہے ہیں اس چیز کو۔ ویسے بھی ہمارے پائسس دوست بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں، جب یہ چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں اس طرح سے یہ بیہیو کر سکتے ہیں اور لوگوں کو اس طرح کا امیج دے سکتے ہیں۔ سو اس طرح آپ کا امیج، لوگوں کا جو دماغ ہے نا وہ لگتا ہے آپ کے کنٹرول میں، آپ جو چاہیں گے جیسا چاہیں گے وہ آپ کو سمجھیں اس طرح، اور ویسے آپ ان کو سمجھا دیں گے۔ آپ کے اندر جیسے انٹرنل فائر ہوتی ہے ایک انسان کے اندر کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تیزی ہے آپ کے اندر کوئی، اور یہ تیزی جو ہے اس کو انتھوزیزم ہے، تیزی ہے، اس کو آپ فوکس کیجئے۔ میرا مشورہ یہ ہے، یہاں پر ایک بڑی زبردست بات اور بھی پائسس دوستوں کے لیے دکھائی دیتی ہے کہ جیسے آپ کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے، آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جو میرے ماضی کے جتنے بھی آبسٹیکل تھے، بروکن ریلیشن شپس تھے، جو بھی پرابلمس ماضی میں آپ نے گزارے، یا جس چیز نے آپ کو بلاک کیا تھا نا، وہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کے اندر کیا چیز تھی جس نے آپ کے رشتوں کو بلاک کیا، جیسے آپ کا دماغ آپ کو بتا دیتا ہے کہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹا، تمہاری اس غلطی کی وجہ سے یہ لاس ہوا، تمہاری اس بلاک کی وجہ سے، جو آپ کے انٹرنل بلاکس ہوتے ہیں نا ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، وہ سمجھ آ جائے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، قسمت کی بہت بڑی ایک مہربانی ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے بلاکس سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جو کلوز رشتے تھے، پاسٹ جتنے بھی ہرٹس تھے آپ کے، جو تکلیفیں آپ کے ماضی کی تھیں وہ کس وجہ سے ہوئی، وہ وجہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، اور اس کے بعد آپ اس وجہ کو دور کر دیں گے۔ ایسے ہوتا ہے ایسی دیوار آپ کے سامنے یہاں ہو جاتی ہے، شیشے کی دیوار، آپ کو سمجھ آتی ہے اچھا اس دیوار نے مجھے بلاک کیا ہوا تھا، اور پھر آپ ہتھوڑا پکڑ کے اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ بیسک بات ہے کہ اس ہفتے آپ ان بلاکس کو، جو شیشے کی دیواریں تھیں جنہوں نے آپ کو بلاک کیا ہوا تھا اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا چیز مجھے روکتی ہے، وہ دیواریں بھی نظر آ جائیں گی اور آپ اس کو توڑ بھی دیں گے۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ
آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ڈیوائن ہیلپ آپ کے ساتھ ہے، کوئی ایسے قدرت آپ پر مہربان ہے، حالات آپ پر مہربان ہے. یہ چیز جو ہے نا یہ آپ کے لیے آپ کو تھوڑا ہیپی کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پورا چاند ہے اس ہفتے کا وہ آپ کے 7ویں گھر میں ہے. تو ایموشنل گرہیں جو تھیں وہ جس کی وجہ سے میں یہ فوکس کر رہی ہوں وہ کھل سکتی ہیں. بس آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ آپ کنفیوز نہ ہوں، کیونکہ اس مڈ ویک میں کچھ ایسا، مڈ ویک میں نہیں منڈے ٹیوزڈے کو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کنفیوز تھوڑا سا فیل کریں، آپ کو لگے ہیزی سا لگے، تھوڑا سا کنفیوز اپنا آپ لگے، اور آپ کو لگے کہ کہیں میں غلط تو نہیں ہوں، کہیں میں یہ غلط سٹیپ تو نہیں اٹھا لیا، کہیں یہ چیز غلط تو نہیں اٹھ رہی. اس طرح کا کنفیوژن سے بندہ کنفیوز ہوتا ہے اور اریٹیٹڈ فیل کرتا ہے. بس اس کے علاوہ باقی ہفتہ ویسے ہی ہے کہ آپ دیواروں کو ہتھوڑا مار مار کے توڑ رہے ہیں، گرا رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں اور اپنی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اپنے حصے کا جو دیا ہے آپ وہ جلا رہے ہیں. اب آپ کی پازیٹیو انرجی دیکھتے ہیں. پازیٹیو انرجی میں یہ ہے کہ سکون، اطمینان کا احساس، بڑے مطمئن محسوس ہوتے ہیں آپ کو بالکل اطمینان ہے اور آپ لائف کو انجوائے کرتے دکھائی دیتے ہیں. نیگیٹو انرجی میں آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے جو پائسس دوست ہیں جب بھی ماضی نظر آتا ہے، ان کے ماضی ایکٹیو ہوتا ہے ان کے ستاروں میں، ان کو ڈپریشن ہو جاتا ہے. سو آپ نے ڈپریشن سے بچنا ہے، کیونکہ ماضی جو اس ہفتے ذہن میں ایکٹیو ہو رہا ہے اس کا ریزن یہی ہے کہ آپ کو ان بلاک سے نجات دلائی جائے اور آپ کو وہ اس کو ختم کیا جائے، ریڈیکیٹ کیا جائے. لہٰذا اس ڈپریشن سے آپ خود ہی بچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے اپنے اندر پیدا ہونے والی کیفیت ہے. لو وائب دیکھتے ہیں. لو وائب بہت اچھی نہیں. ہیلتھ الرٹ دیکھتے ہیں پائسس کا. ہمارے پائسس دوستوں کا ہیلتھ الرٹ بالکل ٹھیک ہے. ہیلتھ الرٹ میں سوائے چوٹ لگنے کے یا گرنے کے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ خود بچا سکتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ ڈپریشن ہے اور شروع کے جو ہیزینس ہے ہفتے میں، تو وہاں پر اپنے آپ کو گرنے سے اور چوٹ لگنے سے بچا لیجیے گا. صدقہ دے دیں سٹارٹ ہوتے ہی تو ساری چوٹیں، ساری جو بلائیں ہیں ویسے ہی ٹل جاتی ہیں. لو وائب پر آتے ہیں. ہمارے جو پائسس دوست ہیں ان کی لو وائب بہت اچھی ہے، ویری پازیٹیو. جیسے آپ کو وہ مل جاتا ہے جو آپ چاہتے ہیں. ایجوکیشن اور فائنانسز کے حوالے سے دونوں کام ٹھیک ہے. آپ کا ٹریک بھی ٹھیک ہے، آپ کا راستہ بھی ٹھیک ہے، آپ کی تیاری بھی ٹھیک ہے، آپ کی موومنٹ بھی ٹھیک ہے. سارا کچھ ایک صحیح راستے سے گزر رہا ہے. لکی نمبر دیکھتے ہیں آپ کا. ہمارے پائسس دوستوں کا اس ہفتے کا لکی نمبر ہے 77. اس ہفتے کا نمبر 77 ہے، ماسٹر نمبر ہے. 77 از اے گڈ نمبر اور یہ کہتا ہے روحانیت کی طرف آئیں. یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے آپ کے اندر، آپ کی روح ایکٹیو ہے، آپ کی روح کے میسیجز ہیں. جیسے ہمیں اپنے اندر کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے تو وہ روح سے ہی حاصل ہوتی ہیں نا. سو 7 ایک پہیلی ہوتا ہے. جب 2 پہیلیاں مل جائیں تو یعنی کہ روحانی طور پر آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اس ہفتے. ویسے بھی نیپچون اور سن کا کنجنکشن بھی ہے آپ کے اپنے ہاؤس میں، تو نیپچون اور سن کا جب کنجنکشن ہو، ساتھ جوپیٹر بھی وہاں موجود ہو، تو اسپرچویلٹی جو ہے وہ آپ کی کئی گنا بڑھ سکتی ہے. لکی سٹون اور لکی کلر. لکی سٹون آپ کا بن رہا ہے جی یہ روز کوارٹز. یہ روز کوارٹز ہے جی، یہ لائٹ پنک کلر کا روز کوارٹز ہے. یہ آپ کا جو پتھر ہے، ویسے ہمارے جو پائسس دوست ہوتے ہیں ان کا سٹون لکی ایمیتھسٹ ہوتا ہے، پائسس اور ایکویرس دونوں کا. تو اسی لیے میری ٹیبل پہ اتنا زیادہ ایکویرس اور یہ نظر آ رہا تھا آپ کو، یہ جو ایمیتھسٹ ہوتا ہے. اب جب شروع ہوگا جیسے ہی سیزن ایریز کا تو یہ بھی بدل جائے گا. سو یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایمیتھسٹ، روز کوارٹز. اور اس ہفتے کا آپ کا لکی جو کلر ہے وہ لکی سٹون روز کوارٹز بن رہا ہے. اور لکی کلر آپ کا پیور وائٹ، بالکل وائٹ، کلین وائٹ. اب آتے ہیں آپ کے ڈیوائن میسیج کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے ڈیوائن میسیج کہہ رہا ہے کہ آپ کی جو بھی خواہش ہے اس ہفتے، خاص طور پہ مڈ ویک میں، وہ آپ کو دعا سے حاصل ہو جائے گی. آپ کی روحانیت اتنی ایکٹیو ہے، آپ کی جو انٹیویشن ہے، آپ کی جو چھٹی حص ہے وہ اتنی ایکٹیو ہے، آپ کی روح اتنی ایکٹیو ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں، مانگنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت سارے آپ کے لیے روحانی وسائل مہیا اور میسر. دوستو یہ تھا آپ کے ہفتے کا حال. صحت زندگی رہی. دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت. اللہ حافظ.